إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى إن هو إلا ذكر للعالمين وقال جل وعلا صاد والقرآن ذي الذكر وقال سبحانه وتعالى فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، پچھلے ہفتے جو دن بھر کا تربیتی پروگرام تھا، اس میں قرآن کریم کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہم نے دیکھی. قرآن کریم پڑھنے سے پہلے ایک انسان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کتاب کیا ہے، اس کے اندر کیا باتیں ہیں، یہ کس کے لیے ہے اور اس کا انداز کیسا ہے. اگر یہ مختصر تعارف انسان کے سامنے ہو تو اکثر وہ قرآن کریم پڑھنے میں گھبراہٹ کا شکار نہیں ہوتا ہے. بعض لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور ان کی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ قصہ آ گیا، اس کے بعد اچانک احکام آ گئے، پچھلی قوموں کا واقعہ آ گیا، اچانک جنت جہنم کا تذکرہ آ گیا، اچانک پھر درمیان میں احکام آ گئے. قرآن میں ہے کیا؟ قرآن کو انسان بعض اوقات ایسا سمجھتا ہے کہ اس میں قصہ ہوگا تو پورا قصہ ہوگا. آدم علیہ السلام کا قصہ تو شروع سے اخیر تک ہوگا اور وہ ریپیٹ نہیں ہوگا. اگر آپ اس کے بالمقابل بائبل کو دیکھیں تو بائبل میں دیکھے گا کہ ایک آدم علیہ السلام کا قصہ شروع ہوا، چلتا رہا، اس کے بعد ان کے بعد ترتیب اس طرح سے ہوتی ہے. خاص کر کے عیسائی اگر اسلام کے بارے میں مطالعہ کرے تو وہ وہی ایکسپیکٹ کرتا ہے، لیکن پھر قرآن اس کو کتاب دکھائی دیتی ہے کہ یہ الگ کتاب ہے. اس میں آدم علیہ السلام کا قصہ آتا ہے، اتنا سا حصہ اس کا آ رہا ہے، کبھی زیادہ تفصیل ہوگی اور وہ قصہ ریپیٹ ہوتا ہے. اس صورت میں بھی آئے گا، کہیں اور بھی آئے گا، کہیں اور بھی آئے گا. موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آئے گا، کہیں زیادہ ڈیٹیلز ہوں گی، کبھی کم، کہیں ان کی والدہ کا بھی ذکر ہے، بچپن کا، پیدائش کا ذکر ہے، اور کبھی کچھ اور حصے کا ذکر ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، فلاں صورت میں ہے، فلاں صورت میں تھوڑا ہے، فلاں صورت میں زیادہ ہے. تو یہ کیا ہے؟ کیوں ایسا ہے؟ تو اگر ایک تعارف انسان کے سامنے ہو کہ قرآن میں کیا ہے، قصے ہیں، مثالیں ہیں، پیشن گوئیاں ہیں، احکام ہے، اور اسی طرح سے ترغیب و ترہیب ہے، اور قرآن میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک سلسلہ وار پوری بات نہیں ہوتی ہے. سورہ یوسف میں ایک ایسا معاملہ ہے کہ شروع سے آخر تک ایک قصہ اللہ نے اس میں بیان کیا ہے، لیکن عموماً صورتوں میں ایسا نہیں ہوتا. یوسف علیہ السلام کے قصے کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ یہ احسن القصص ہے، سارے قصوں میں بہترین قصہ ہے. کبھی انشاءاللہ اس کے بارے میں جب ہم تفسیر کا سلسلہ شروع کریں گے تو سورہ یوسف کے بارے میں بھی ہم دیکھیں گے کہ اس میں کتنے اسباق ہیں ایک انسان کی زندگی کے لیے. لیکن وہ بہت بڑا قصہ ہے، سورت بھی بڑی ہے، باتیں بھی زیادہ ہیں، اور کئیوں اس میں اسباق ہیں، 100 سے زیادہ، بلکہ کئی اور زیادہ سبق اس میں ہم کو ملیں گے. تو قرآن کریم کا ایک تعارف ہم کو ہونا چاہیے.
اور یہ کتاب اللہ نے فرمایا ان ہوا الا ذکر للعالمین، ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ سارے عالمین کے لیے ایک ذکر ہے، یاد دہانی ہے، ریمائنڈر ہے۔ انسان کی کمزوری یہ ہے کہ انسان غفلت میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ غافل ہو جاتا ہے، مخلوقات کے درمیان رہ کر وہ اپنے خالق کو بھول جاتا ہے۔ وہ دنیا میں رہتا ہے اور دنیا میں رہ کر دنیاوی زندگی میں ایسا مشغول ہو جاتا ہے کہ اپنی آخرت کو بھول جاتا ہے۔ وہ اپنی حاجات میں ایسا کھو جاتا ہے، اپنی ضرورتوں میں ایسا کھو جاتا ہے کہ اپنے مقصد کو بھول جاتا ہے کہ مجھے دنیا میں کیا کرنا ہے۔ اس کے سامنے اس کے مسائل اتنے ہوتے ہیں، مجبوریاں اتنی ہوتی ہیں کہ ان مجبوریوں کی وجہ سے وہ اپنی ذمہ داریوں کو فراموش کر جاتا ہے یا اس کے لیے عذر تلاش کرتا ہے۔ قرآن وہ نصیحت ہے جو انسان کو جگاتا ہے، یہ نصیحت انسان کو جگاتی ہے، یہ کتاب انسان کو جگاتی ہے، اس کی غفلت سے اس کو ہوش میں لاتی ہے، اس لیے کہ دنیا میں ہوش میں آنا ضروری ہے۔ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد انسان غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ شیطان ہے، نفس ہے، انسان کی دنیاوی ذمہ داریاں ہیں، سماج ہے، اور پھر دنیا ایسی دلکش، خوبصورت، رنگین، لذیذ انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اور انسان دیوانہ ہو کے اس کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگتا ہے، اور اس دوڑ میں وہ اپنے رب کی طرف دوڑ کو بھول جاتا ہے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف۔ انسان کی دوڑ ہونی چاہیے تھی اللہ کی طرف، لیکن پھر وہ کسی اور چیز کی طرف دوڑنے لگ جاتا ہے۔ جیسے بچہ ہے، اسکول جاتے جاتے تتلی دکھائی دی اور تتلی کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا۔ اسکول کا راستہ چھوڑ کے، مدرسے کا راستہ چھوڑ کے وہ تتلی کے پیچھے باغ میں دوڑتا، اس کو پکڑنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ یہی مثال انسان کی ہے کہ دنیا میں وہ اپنے مقصد کو بھول جاتا ہے، اور دنیا کی رنگینی، یہاں کی لذتیں اس کو اپنی طرف کھینچنے والی بنتی ہے، اور انہی کے پیچھے وہ لگ جاتا ہے، اور جلدی ہوش آتا نہیں، ہوش جلدی نہیں آتا ہے۔ انسان کا بڑا مسئلہ ہے، بعض اوقات مہینے مہینے بلکہ بعض اوقات سال سال گزر جاتے ہیں اور انسان کو ہوش نہیں آتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اکثر کوئی حادثہ زندگی میں ہوتا ہے، کوئی بڑا مسئلہ زندگی میں ایسا آ جاتا ہے کہ انسان گھبرا جاتا ہے۔ کبھی ارتھ کویک آتا ہے، کبھی بیماریاں، کورونا آ جاتا ہے، کبھی کوئی اور مصیبت آتی، کبھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کبھی فائنینشیل ایشوز بڑے آ جاتے ہیں، کہیں پکڑا جاتا ہے کچھ، کہیں ٹینشن آتا ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے، تب جا کے وہ ہوش میں آتا ہے۔ تب اس کو ایسا لگتا ہے میں کمزور ہوں، مجھے کسی اور کی ضرورت ہے۔ کس کی ضرورت ہے؟ اللہ کی ضرورت ہے۔ پھر اللہ کے آگے گڑ گڑاتا ہے، اللہ معاف کر دے، بھول ہو گئی، چوک ہو گئی، غلطی ہو گئی، اب بھی نہیں کروں گا، اے اللہ میرے مسئلے کو حل کر دے، اب سے میں صحیح ہوں گا۔ جب تک انسان کے اوپر مصیبت نہیں آتی ہے، انسان غفلت سے جاگتا نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ انسان، اب مصیبت چاہیے ہم کو جاگنے کے لیے، سوچیے پٹائی ہو تو سدھریں گے، لیکن ایک انسان اگر قرآن سے جڑا رہے تو دوسروں کی پٹائی دیکھ کے وہ سدھر جاتا ہے۔ اسکول میں بچہ ایک شرارت کرتا ہے، اب ٹیچر کیا کرتا ہے، اس ایک بچے کی پٹائی کرتا ہے پوری کلاس کے سامنے۔ آج کل تو ویسے پٹائی منع ہے، ہم لوگ بچپن میں بہت دیکھیں، کلاس میں بہت پٹائی ہوتی تھی بچوں کی۔ ٹیچر کیا کرتا تھا، ایک بچے کو لے کے اس کی خوب پٹائی کرتا تھا سب کے سامنے، شرارت کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، گالی دیتا ہے۔ ساری کلاس جب اس کو دیکھتی تھی، اس کی پٹائی ہوئی ہے، تو باقی لوگوں کو بولنا نہیں پڑتا تھا کہ گالی نہیں دینا ہے، بدتمیزی نہیں کرنا ہے، ہوم ورک برابر کر کے آنا ہے، اور کلاس میں شور شرابہ نہیں کرنا ہے۔
پوری کلاس میں سناٹا اور با ادب با ملاحظہ شرافت ابن شرافت سب شریف ہو جاتے تھے. تو انسان کی فطرت میں یہ بھی ہے، کبھی خود پٹ کے وہ صحیح ہوتا اور کبھی دوسرے کی پٹائی دیکھ کے وہ صحیح ہو جاتا ہے. تو قرآن جب آدمی پڑھتا ہے پچھلی قوموں کی عبرت سے، وہ پچھلی قوموں کی مصیبت سے وہ عبرت لیتا ہے کہ دیکھو اللہ نے کیسا کیا، نیک لوگوں کے ساتھ کیا ہوا، برے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا، اور یہ چیز اس کے لیے عبرت بنتی ہے اور اس میں سدھار لاتی ہے. بڑی بدقسمتی ہے کہ انسان خود مصیبت اٹھا کے سدھرے. عقل مند آدمی وہ ہے کہ جو دوسرے کی مصیبت دیکھ کے اپنی اصلاح کرے. خود گڑھے میں گرنے کے بعد راستہ بدل کے سائیڈ سے سفر کرنا سب کو آتا. عقل مند آدمی وہ ہے جو دوسرے کو گڑھے میں گرتا ہوا دیکھتا ہے پھر اپنی گاڑی سائیڈ سے لے جاتا ہے. یا ہم کو بھی گرنا ہے. قرآن ہم کو اس گڑھے میں گرنے سے بچاتا ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن ایک ایسی راہ میں کی رہنمائی کرتا ہے جو بالکل سیدھی راہ ہے. ٹیڑھا میڑھا نہیں کہ کہیں بھی چلے گئے گڑھے میں، نہیں، سیدھا راستہ ایک دم. یہ سیدھا راستہ ہے جو اللہ تک پہنچاتا ہے. یہ سیدھا راستہ ہے جو سیف ہے. یہ سیدھا راستہ ہے جو جنت میں لے جاتا ہے. اس راستے کی رہنمائی قرآن کرتا ہے. اور یہ جو قرآن ہے یہ نصیحت ہے، اللہ کی طرف سے یاد دہانی ہے، ریمائنڈر ہے یہ. اس لیے جو انسان قرآن سے جڑا رہے ایسا انسان غفلت میں مبتلا نہیں ہوتا ہے. جو انسان قرآن سے کٹ جائے ایسا انسان اکثر غفلت کا شکار ہو جاتا ہے. پھر اس کو غفلت سے جگانے والا حادثہ ہوتا ہے. اس کو اس کی غفلت سے نیند سے بیدار کرنے والا کیا ہوتا ہے؟ پٹائی. کچھ نہ کچھ مصیبت آتی پھر واپس سے بیدار ہوتا ہے. تو یہ جو قرآن ہے اس کے اوصاف میں سے ایک بہت بنیادی وصف یہ ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ نصیحت ہے اللہ کی طرف سے، اور سب کے لیے ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ ان هو الا ذکر للعالمین. سارے عالمین کے لیے نصیحت ہے. اب جو چاہے وہ لے اس سے نصیحت. اس پہ نصیحت اس کی نصیحت لینے کے لیے انسان کو اس پر ایمان لانا پڑے گا، اس کی بات کو سچا ماننا پڑے گا اور اس میں غور کرنا پڑے گا. جب آدمی اس میں غور کرے اور اس پر یقین کرے تو نصیحت دل پر اثر کرتی ہے. کوئی آدمی نصیحت کر رہا ہے ہم کو بھی، بھائی ایسا مت کرو نقصان ہوگا، اس کی بات کا مذاق بنا لیں ہم لوگ، تو ہم لوگ اس کی نصیحت سے فائدہ اٹھاتے ہیں؟ نہیں. اگر کوئی بول رہا ہو کوئی بات اور ہم دھیان ہی نہ دیں اس کے پر، غور نہ کریں اس کی بات پہ، فائدہ نہیں اٹھاتے. نصیحت قبول کرنے کے لیے بھی انسان کو سمجھداری اور عقل مندی چاہیے. نصیحت وہی مانتا ہے جو عقل مند ہو. اسی لیے اللہ نے فرمایا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہیں. بدھو آدمی، جاہل آدمی نصیحت کرنے والے کا ہی مذاق اڑاتا ہے. کیا بات کر رہے ہیں، ایسا مت کرو بھائی، ایسا مناسب نہیں ہے. تو وہ جاہل کیا کرتا ہے؟ اس کا مذاق اڑاتا ہے. سمجھدار آدمی نصیحت قبول کرتا ہے، چاہے وہ بڑے کی طرف سے آئے یا چھوٹے کی طرف سے. تو قرآن ہمارے لیے نصیحت ہے، لیکن اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے اندر سوچنے والا دل ہو اور اندیشے میں جینے والا دل ہو. کہ آدمی کو ڈر ہو، بھائی مجھ کو غلط نہیں جانا ہے، مجھ کو نقصان میں نہیں جانا ہے، مجھ کو ہلاک نہیں ہونا ہے، مجھ کو گمراہ نہیں ہونا ہے، مجھ کو برباد نہیں ہونا ہے، مجھ کو عذاب میں نہیں جانا ہے. یہ جو لاس کا اور مصیبت کا، ہلاکت کا، نقصان کا جو ڈر ہے وہ نصیحت کو ماننے میں مددگار ثابت ہوتا ہے. لاپرواہ آدمی ڈاکٹر کی نصیحت مانتا نہیں، لیکن جو آدمی چاہتا ہے بھائی مجھ کو ہلاک نہیں ہونا ہے، ڈاکٹر صاحب میں کیا کروں؟ آپ یہ دوا صبح کھاؤ، یہ دوا دوپہر میں، یہ شام میں، اچھی بات ہے، اور یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا.
کیوں؟ کیونکہ اگر تم یہ احتیاط نہیں کرو گے نقصان ہوگا. مجھے نقصان نہیں چاہیے ڈاکٹر صاحب، تو میں آپ کی بات برابر مانوں گا. ڈاکٹر کی بات وہ مانتا ہے جس کو اپنے جسم کے بارے میں فکر ہو، وہ نقصان نہیں اٹھانا چاہتا ہو. اس کو بیماری نہیں چاہیے، اس کو نقصان نہیں چاہیے. وہ نہیں چاہتا زخم سڑے، وہ نہیں چاہتا ہے آرگن فیل ہو، وہ نہیں چاہتا ہے کہ وہ مر جائیں. ڈاکٹر کی مانتا ہے. لیکن جو آدمی لاپرواہ ہو، دیکھیں گے وہ آدمی ڈاکٹر کی نہیں مانتا. وہ کب اس کی سمجھ میں آتا؟ جب ایسا وقت آتا ہے کہ ڈاکٹر بولتا ہے کچھ نہیں ہو سکتا ابھی. دھیان نہیں دیے، میں کتنا سمجھایا تم کو. اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ ھدی للمتقین ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ھدی للمتقین، یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے. یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. یہ کتاب کس کے لیے ہدایت ہے؟ آئی تو سب کے لیے ہے. فائدہ سب اٹھاتے اس سے نہیں. فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ فائدہ اٹھاتے ہیں متقین. متقین کون ہیں؟ متقین وہ لوگ ہیں جو ڈرتے ہیں برے انجام سے، اللہ کے عذاب سے، ہلاکت سے، اور پھر اس ڈر کی بنیاد پر وہ ان ساری چیزوں سے بچتے ہیں جو انہیں اس نقصان تک لے جاتی ہیں. آدمی صحیح گاڑی کب چلاتا ہے؟ جب ایکسیڈنٹ کا ڈر ہو اس کو. لاپرواہ آدمی ہاتھ چھوڑ کے چلاتا ہے اور پھر دواخانے میں پہنچ جاتا ہے. کتنے نوجوان ہیں آپ دیکھیے، بائک پہ بیٹھیں گے، تین تین بیٹھیں گے، ہاتھ چھوڑ کے چلائیں گے اور شور شرابہ کریں گے، اور پھر آپ کو نیوز ملتی ہے کہ فلاں دن، کل رات فلاں راستے پر، ہائی وے پر یا فلاں جگہ نوجوان تیز گاڑی چلا رہے تھے، خود بھی مر گئے، دوسروں کو بھی لے کے گئے. لاپرواہی. کوئی آدمی راستے میں، ارے بھائی صحیح چلاؤ گاڑی، نہیں سنتے وہ. جاؤ چچا اپنا کام کرو. نصیحت کرنے والے کی قدر نہیں کرتے ہیں. جو لوگ نہیں کرتے وہ نقصان اٹھاتے ہیں. لیکن کوئی آدمی بولے دیکھیے آپ کی گاڑی میں یہ مسئلہ ہے، وہ سنتا. کیوں؟ اگر وہ ڈرتا ہو مجھ کو نقصان نہیں چاہیے، وہ رکتا ہے، اپنی گاڑی کو ریپیئر کر لیتا ہے اور اس کے بعد آگے کا سفر کرتا ہے. ریپیئر وہ کرتا ہے جس کو ایکسیڈنٹ نہیں چاہیے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے. یہ کتاب شک کیوں نہیں ہے؟ یہ کتاب خود دلیل ہے اس بات کی. یہ کتاب خود اس بات کی دلیل ہے کہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، اور یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے. تو معلوم ہے کہ ہدایت ہے تو سب کے لیے آئی، لیکن فائدہ سب اٹھا نہیں پاتے ہیں. فائدہ وہی اٹھا پاتے ہیں جن میں تقویٰ ہو، اور تقویٰ کے دو پہلو ہیں، ایک خوف اور دوسرے اجتناب. ڈر ان کے اندر ہو اور وہ بچنے والے ہوں. وہ ڈریں ہلاک ہونے سے اور بچیں ان چیزوں سے جو ہلاکت میں لے جاتے ہیں. اس کو تقویٰ کہتے ہیں. تو یہ کتاب اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور یہ کیا ہے؟ ساری انسانیت کے لیے یاد دہانی، یاد دلانے والی. جو بھول جاتا ہے غفلت کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے، مجبوریوں کی وجہ سے، ذمہ داریوں کی وجہ سے، شیطان کی وجہ سے، نفس کی وجہ سے، سماج کی وجہ سے، صحبت کی وجہ سے بھول جاتا ہو، انٹرٹینمنٹ کی وجہ سے. آج دنیا کا ایک بڑا طبقہ انٹرٹینمنٹ کی وجہ سے اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، آخرت کو بھولے ہوئے، زندگی کے مقصد کو بھولے ہوئے ہیں. چیپ انٹرٹینمنٹ، موبائل فون کے ذریعے ہو یا کوئی اور ذریعہ ہو، اس کے لیے اسی میں مگن ہے کہ وہ کسی طرح سے انجوائے کرنا چاہتا ہے لائف کو. اس کے ذہن کو سکون تو نہیں مل رہا ہے، انٹرٹینمنٹ مل رہا ہے، سکون نہیں ہے. موبائل فون رکھتے ہی سکون غائب ہے، واپس سے بے چینی شروع ہو گئی، بلکہ گلٹ اور شیم اور ساری چیزیں آ جاتی ہیں انسان کے پیچھے. تو قرآن کا مطالعہ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ یہ کتاب ہم کو جگاتی ہے. زندگی کے حقائق، زندگی کا مقصد
ہمارا خالق و مالک ہم کو اس سے جوڑتی ہے۔ اس کتاب کا ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہے، اس لیے اللہ نے کتاب ہم کو دی ہے۔ اس کتاب سے جڑے رہنا کامیابی ہے، اس کتاب سے کٹ جانا ناکامی ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے مسئلہ نمبر 32 تک ہم نے گفتگو کی، جس میں قرآن کی پیشن گوئیوں کے بارے میں پروفیسیز، اور ہم نے دیکھا کہ فتح مکہ کی پیشن گوئی پہلے سے کر دی گئی تھی، بدر کے بارے میں پہلے سے بتا دیا گیا تھا، اور بھی کئی پیشن گوئیاں ہیں، اگر وہ خود ایک موضوع ہے، لیکن بس ہم چونکہ ایک اجمالی مختصر مطالعہ قرآن کے بارے میں کر رہے ہیں، ساری چیزیں ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن وہ خود اپنی ذات میں ایک موضوع ہے، تو کبھی انشاءاللہ اس کو ہم تفصیل سے دیکھیں گے جب موقع ہو تو۔ جس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے شروع دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، اے نبی آپ بھی دیکھو گے اور وہ بھی دیکھیں گے کہ واقعی مفتون کون ہے، مفتون جو فتنے میں پڑا ہو، جو پاگل ہو گیا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ وہ لوگ کیا کہتے تھے؟ مجنون۔ اس کے لیے ایک اور لفظ کیا ہے؟ مفتون، کہ ڈسٹربڈ ہے، یہ اس کے سائیکولوجیکل ایشوز ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے یہ مجنون ہے، پاگل ہو گئے، نعوذ باللہ۔ اللہ نے کہا فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، جلد ہی اے نبی آپ بھی دیکھو گے اور وہ لوگ بھی دیکھیں گے، بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، واقعی پاگل کون ہے، واقعی مجنون کون ہے۔ اور یہ ایسے دور میں ہے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمزوری کی انتہا پر ہیں، گنتی کے لوگ مسلمان ہوئے ہیں، اور آپ نے اعلان کر دیا ہے نبوت کا، رسالت کا، اور لوگ آپ کو ستانا شروع کر دیے ہیں اور آپ کا مذاق اڑانا شروع کر دیے ہیں، آپ کو پاگل بول رہے ہیں لوگ، اور آپ کے خلاف جارحیت شروعات کے دور میں، یہ بہت شروع کے دور کی صورتوں میں سے سورہ القلم جو ہے بہت شروع میں نازل ہوئی ہے، جب آپ نے دعوت کا آغاز کیا، لوگ شروع میں جب نبی دعوت دیتا ہے تو لوگ اس کو لائٹ لیتے ہیں، چلو یہ بھی ایک اپنی طرف سے کچھ پیش کر رہے ہیں، لیکن جیسے جیسے دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی بات پر ٹکا ہوا ہے اور لگاتار دعوت دے رہا ہے، اور اس کی دعوت سے ہماری سماج کے افراد متاثر ہو رہے ہیں، 1 کا 2 3 4 5، اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہ یہ خود کو صحیح بتا رہا ہے اور ہم کو غلط بول رہا ہے، وہاں سے مصیبت شروع ہو جاتی ہے۔ بھئی ٹھیک ہے، اپنا کچھ کلام سنا رہے ہیں، اچھی بات ہے، تو شاعری کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں اس کو، یا اس کا اپنا اوپینین ہے، چلتا ہے۔ جب تنقید ہوتی ہے، بتوں کی عبادت غلط، منمانی غلط، یہ غلط، وہ حرام، یہ جائز، اس طرح سے جب نبی بتانا شروع کرتا ہے اللہ کی رہنمائی میں، قوم کو لگتا ہے تو ہماری اینٹیں ہلا رہا ہے، ہمارے سماج کی جو تعمیر ہے وہ عمارت کو پورا کیا کر رہا ہے، یہ ہلا رہا ہے، وہاں سے وہ لوگ مخالف ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب دعوت دینا شروع کی، مشرکین نے شروع میں تو آپ کو ہلکا لیا، لیکن دھیرے دھیرے جب آپ نے دعوت میں تنقید بھی کی بتوں پہ، آپ کی بات لوگ ماننے بھی لگے، اور آپ دعوت سے ہٹے نہیں، ایک آدھ دن کی کوئی بات ہے برداشت بھی کر لے آدمی، لگاتار دعوت دے رہا ہے آدمی، اور لوگ متاثر ہونے لگے ہیں، جیسے ان کو محسوس ہوا آپ کی مخالف ہو گئے۔ اس دور میں اللہ نے فرمایا جب آپ کو نعوذ باللہ لوگ مجنون کہنے لگ گئے تھے، اللہ نے کہا فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، آپ بھی دیکھو گے، آپ بھی دیکھو گے اور یہ بھی دیکھیں گے۔ یہ بہت ہی یعنی بڑی بات ہے بولنا ایسے دور میں، جبکہ ایک انسان تنہا ہے، بہت کمزور گنتی کے کچھ غلام اور یہ اور وہ 5 6 10 12 لوگ مشکل سے ان کے پاس ہوں گے، اور اتنا پورا عرب ہے، پورا مکہ ہے، سردار ہے بڑے بڑے، اور وہ مخالفت میں سامنے ہیں،
دعوت چلے گی نہیں چلے گی. دنیا میں کتنے لوگ آئے اور گئے, نہیں چلے, دفن کر دیے لوگوں نے ان کو. نہ وہ چلے نہ ان کی دعوت چلی, گئے. سماج میں کئی آتے ہیں اور بعض اوقات ڈر کی وجہ سے, لالچ کی وجہ سے, یا بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کھڑا ہوتا ہے کچھ سدھار کرنے کے لیے, اس کا موڈ چینج ہو جاتا ہے, دوسری چیز میں لگ جاتا ہے, وہ خود ہی چینج ہو جاتا ہے, اس کو کوئی چینج بھی نہیں کرتا, بس دل بھر گیا میرا. ایسا بھی ہوتا. نیا پروجیکٹ آپ دیکھیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بتا رہا, آپ بھی دیکھو گے وہ بھی دیکھیں گے کون مجنون ہے, وقت بتائے گا کون پاگل ہے. اور اس طرح سے واقعی ہونا بڑی بات ہے, یہ بہت ہی پاورفل سٹیٹمنٹ ہے. آپ بھی دیکھو گے وہ بھی دیکھیں گے, یعنی آپ دیکھو گے یعنی آپ کی زندگی میں ہم بتائیں گے, وہ دیکھیں گے نہیں, آپ کی زندگی میں بتائیں گے واقعی. اور آپ دیکھیے ہسٹری کیا بتاتی ہے, جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی, کچھ جنگ میں قتل ہو گئے, کچھ قتل نہیں ہوئے, لیکن ان کی پوری یعنی ہیلپ لیس ہو گئے, وہ کچھ نہیں کر سکے. کچھ سالوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی طاقت دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نہیں ماننے والے کو بھی ماننا پڑا اور ان کو ہتھیار ڈالنے پڑے. جبکہ جب آیت نازل ہو رہی ہے آپ اکیلے ہیں, گنتی کے لوگ ہیں ساتھ میں, لیکن وہ بات جو بولی گئی ہے وہ فیل نہیں ہوئی. ایسا ہوتا نہیں, یہ وہی بول سکتا ہے جس کو فیوچر معلوم ہے اور جو فیوچر کریٹ کرنے پر قادر ہے, جو چاہتا ہے کر سکتا ہے. یخلق اللہ ما یشاء, اللہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے. تو اللہ نے کہا آپ بھی دیکھو گے وہ بھی دیکھیں گے کون واقعی مجنون ہے. تو ایک انسان کو سماج مجنون کہہ رہا ہو اور وہ اتنی بڑی بات کہے, اور ویسا ہی ہو جیسا وہ اکیلا انسان کہہ رہا ہے, نہ اس کے پاس فوج ہے, نہ اس کے پاس خزانے ہیں, نہ اس کے پاس بہت ساری پبلک ہے, نہ اس کے پاس ٹیکنالوجی ہے, نہ کچھ اس کے پاس, وہ خود امی ہے اور عرب ہیں, ریگستان ہے, اونٹ والے اور کھجور کے پیڑ والے لوگ ہیں, اور پھر بتایا جائے کہ ان کو پاگل کہتے ہو, وقت بتائے گا کہ واقعی پاگل کون ہے. وہ پاگل ہے جو ان کو پاگل بولتے ہیں. اور ہسٹری کیا بتا رہی, تاریخ نے ثابت کیا کیا, تاریخ نے ثابت کیا سب سے زیادہ سمجھدار انسان آپ تھے. وہ لوگ پاگل تھے جنہوں نے بات نہیں مانی آپ کی, وہ لوگ پاگل قرار پائے جنہوں نے آپ کی بات نہیں مانی. اور آپ کا علم اور آپ کے ڈیسیجنز, آپ کی اسٹریٹجی, اور آپ کا پورے عرب میں اسلام کی دعوت دینا, یہاں تک کہ پھر آپ اس پوزیشن میں ہوئے کہ بادشاہوں کو خط لکھیں اسلام لے آؤ, معمولی بات ہے. فوجیں آپ بھیج رہے ہیں اور وہ غالب آ رہی ہیں, اور پھر آپ کی زندگی ہی میں نہیں, وفات کے بعد اور زیادہ بات ہو رہی ہے کہ بڑی بڑی فوجیں جا کے بڑی بڑی حکومتوں کو شکست دے رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے غالب کیا آپ کی زندگی میں. اذا جاء نصر اللہ والفتح, جب اللہ کی نصرت آ جائے اور فتح آ جائے, اور آپ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, اور آپ دیکھو کہ اللہ کے دین میں لوگ فوج فوج داخل ہو رہے ہیں. آپ کی زندگی میں بتایا گیا. ان کو پاگل کہتے ہو, ان کو مجنون کہتے ہو, دیکھو. تو یہ پیشن گوئیاں جو ہیں کئی ہیں, قرآن میں کئی ہیں, احادیث میں تو بہت زیادہ ہے, لیکن یہ خود اتنی بڑی بات ہے کہ ایک تنہا انسان کا کھڑے ہو کر سماج میں کہنا, اللہ کی وحی کو پہنچانا کہ معلوم ہو جائے گا تم کو کہ کون پاگل ہے. اتنا ڈیرنگ سے کوئی بولتا نہیں, اتنا آسان نہیں ہے کہ پورا معاملہ الٹا دکھائی دے رہا ہو. ماننے والے ہی نہیں, مخالفت اتنی زیادہ ہے, پاسبلٹیز بالکل نہیں کے برابر ہیں. عرب میں کسی نئے تھاٹ کا چلنا وہاں پہ بہت مشکل تھا, کیونکہ وہاں پرمپرا چلتی تھی. جو پہلے سے چلا رہا نا, چینج نہیں کرنے کا, اس کو پورا چینج کر دینا عرب کو, اور طاقت والوں کا مغلوب ہو جانا. بڑی بڑی حکومتیں وہاں حکومت نہیں کرتی تھی. روم اور فارس
کون لگے ان کے پیچھے بھائی، یہاں کچھ ہے تو نہیں ریسورسز، تو بعد میں پیٹرو ڈالر معلوم پڑا، تب کیا تھا، وہ لوگ آتے ہی نہیں تھے، روم اور فارس یہاں پہ آتے ہی نہیں تھے، ہم کو چاہیے نہیں بھائی، یہ لوگ اس کو لے کے کریں گے کیا، بہت ڈینجر لوگ ہیں یہ لوگ، پڑھے لکھے ہے نہیں، امی ہیں عموماً، اور جنگ والے لوگ ہیں، قبائلی زندگی میں جیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑ پڑتے ہیں، کیا کریں ان کو لے کے، کریں گے کیا، وہ آتے ہی نہیں تھے۔ اور پھر ان کے بیچ میں اکیلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر آپ دعوت دیں اور آپ کی مخالفت ہو اور آپ اس میں سے نکلیں، اور مزید بڑی بات کیا ہے دیکھیے کہ اتنی اپوزیشن آپ کو، بھائی آدمی 4 بچے اس کے ہوں اور بھول سے 2 بیویاں اس کی ہوں، اور فیملی بڑی اگر ہو، بھائی بہن اور ہاں سب بڑی فیملی ہو، وہ ویسے ہی پاگل ہو جاتا، کیا کروں میں، پاگل ہو گیا، مجھ کو پاگل کر دیے ان لوگوں نے، اتنے سے میں پاگل ہوتا ہوں، نہیں بھی رہے گا تو اس کو سائیکیٹرسٹ کی، سائیکالوجسٹ کی آج کل ضرورت پڑتی ہے، میں ڈپریشن میں جا رہا ہوں، میں اس میں جا رہا ہوں، مجھ کو بہت سٹریس ہو رہا ہے نا، آج یہ حال ہے، چھوٹا سا اس میں ذرا سا مسائل زندگی کے ڈسٹرب کر دیتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سارے مسائل ڈیل کر رہے ہیں، اور آپ غالب آئے، لیکن غلبے نے آپ کو بدلا نہیں، نہ مغلوبیت نے آپ کو بدلا، نہ غلبے نے آپ کو بدلا، بہت عجیب چیز ہے، جتنا سوچے آدمی دماغ کام نہیں کرتا، ہم لوگ ہی پاگل ہو جائیں گے سوچ کے، کام نہیں کرتا، کیسے؟ انسانی تاریخ آپ دیکھیے، مظلومی انسان کو بدل دیتی ہے اور غلبہ انسان کو بدل دیتا ہے، عموماً جو مظلوم ہوتا ہے جب غالب آتا ہے تو ظالم بن جاتا ہے، ہسٹری دیکھو آپ، اتنا اس کو ٹارچر ہوتا ہے کہ اس کا دماغ ایسا بدل جاتا ہے، اور ایکسپیریمنٹ کیے لوگوں نے ایسے، ایکسپیریمنٹ کیے لوگوں نے ایسے کہ جو قیدی یا جو بھی مظلوم جو اس طرح سے اس پہ ظلم کرو، پھر اس کے ہاتھ میں پاور دو، وہ جیلر بن جاتا، اور جیلر جیسا ٹارچر کرتا وہ بھی ویسی ٹارچر کرتا ہے، ایکسپیریمنٹس کیے گئے ہیں اس کے اوپر، انسان کی یہ عجیب مطلب فطرت ہے کہ مغلوبیت کے دور میں، آپ ساس بہو کو ہی دیکھو نا، دور کیوں جا رہے آپ، کہاں ایکسپیریمنٹ ڈھونڈیں گے کدھر آپ جا کے، فیملیز میں آپ دیکھو، انسان کی فطرت ہے، ایک موٹا اگزامپل ہے، آپ دیکھیے، بہو ہوتی ہے، تکلیف اٹھاتی، یہ کرتی وہ کرتی، بہت سہتی برداشت کرتی، جب وہ ساس بن جاتی تو وہ باس بن جاتی، اور وہی جو ظلم اس کے ساتھ ہوا ہے بعض اوقات وہ اس کو ریپیٹ کرتی ہے، کیونکہ وہ اس کے یادداشت کا حصہ ہوتا ہے، اور نہ صرف یادداشت کا حصہ بنتا ہے بلکہ وہ اس کے نیچر میں امپلانٹ ہو جاتا ہے، اس کی مزاج میں وہ چیز بیٹھ جاتی ہے، وہ اسی کو ریپیٹ کرتی ہے جو اس کے ساتھ ہوا ہے، یہ المیہ انسان کی زندگی کا ٹریجڈی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بالا تر ہے، آپ کو اتنا ستایا گیا، اتنا ٹارچر ہوا، اتنا تکلیف دی گئی، سب کچھ آپ نے جھیلا، لیکن آپ کو یہ سارے مسائل چینج نہیں کر پائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سٹریس کا شکار ہیں، ہاں ٹینشن بہت ہو رہا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم ڈسٹرب ہو گئے، فرسٹریٹڈ ہو گئے، آپ کو کہیں نہیں ملے گا، آپ نے کاملی ساری چیزوں کو جھیلا، دکھ جھیلے، مکہ میں ہجرت کر کے گئے مدینہ، وہاں بھی ایشوز تھے، وہاں بھی کوئی لائف ایک دم چلو جنت میں آ گئے دنیا کی، ایسا نہیں تھا، وہاں منافقین، یہود، نصارہ، مشرکین سے جنگیں، پھر فیملی لائف، 9 بیویاں، اور پھر ساری امت اولاد کی طرح ان کو سنبھالو، کبھی اس کا پرابلم آ رہا، کبھی اس کا آ رہا، کبھی اس کا پرابلم آ رہا، کتنے مسائل، دعوت کی ذمہ داری، عبادت کی ذمہ داری، اور ہجرت کر کے آئیں تو عمر کتنی ہے، 40 سال میں وہاں نبوت ملی، اور پھر اور 13 سال دعوت دی، اب 53 سال تو وہیں ہو چکے ہیں، عمر کا بڑا حصہ چلا گیا ہے، صرف 10 سال بچے ہوئے ہیں،
لیکن آپ دیکھیے پوری زندگی، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ قرآن کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ یہ سیرت کا درس نہیں ہے، کبھی سیرت کا بھی ہم لوگ درس، اگلا تو ہمارا وہی ہے، اگلا کورس انشاءاللہ ہمارا وہی رہے گا۔ لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا تم دیکھ لو گے، اے نبی آپ بھی دیکھو گے اور یہ بھی دیکھیں گے کون پاگل ہے۔ بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہے یہ بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہے کہ وہ سب کچھ، نہ ظلم آپ کو بدل سکا، نہ غلبہ آپ کو بدل سکا۔ آپ غالب آئے، لیکن غالب آئے تو بھی ویسی نرم مزاج، تواضع والے، اللہ کی بڑائی میں جینے والے۔ غلبہ انسان کو بدل دیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ بدل سکا نہیں۔ تو آپ غالب آئے، اللہ نے آپ کی زندگی میں آپ کو دکھایا۔ یہ قرآن کا پریڈکشن یا پروفیسی ہے۔ یہ پاگل کون ہے معلوم پڑے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایشوز نہیں تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل آپ ایسے بنے کہ یہ سارے پورے معاملے میں آپ اسوہ ثابت ہو گئے ساری انسانیت کے لیے، کہ ہسٹری میں ایسی شخصیت نہیں پیدا ہوئی، کہ آپ کی زندگی خود ایک سٹڈی کا ذریعہ ہے، کہ انسان سٹڈی کرے ایک قائد کیسا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی ہے، اور اس پہ جتنا بولا جائے کم ہے، فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، تو یہ تاریخی گواہی ہے اللہ کی طرف سے آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ یہ بالکل کانفیڈنس کے ساتھ بولنا مشکل ہوتا ہے ایک انسان کے لیے، وہی بول سکتا ہے جو اللہ کی عطا کی ہوئی روشنی میں بول رہا ہو، اور یہ کلام ہی اللہ کا ہے۔ اور ایسی کئی حدیث ہے جس میں آپ نے بتایا ایسا ہوگا۔ تو یہ آیت بتاتی ہے اے نبی آپ بھی دیکھو گے، وہ بھی دیکھیں گے، کون پاگل ہے، وقت بتائے گا۔ یہ وہی بول سکتا ہے جو ماضی، حال اور مستقبل کو جانتا ہو، اللہ۔ اور قرآن کا یہ سٹیٹمنٹ غلط ثابت نہیں ہوا۔ کتنے لوگ بولتے تھے، آپ دیکھیں ہسٹری کو دیکھیں، آپ ہٹلر سے لے کے آپ جتنے بھی سکندر یا جو بھی دیکھنا ہے دیکھ لو، اب تو ہم جیتنے والے ہیں، ہم پوری دنیا پہ قبضہ کرنے والے ہیں، ہم ایسا ہونے والا ویسا ہونے والا۔ بزنس والے دیکھیے، ہم بہت دور تک ہم لوگ، ہمارا بڑی بڑی کمپنیاں بیٹھ گئی، نوکیا۔ ایک زمانہ ہوتا ہے اس کا پھیلنے کا، غلبے کا، کامیابی کا، فلورش ہونے کا ایک زمانہ ہوتا ہے۔ اس میں اتنا اوور کانفیڈنٹ انسان ہو جاتا ہے کہ فیوچر نہیں جانتا ہو، ایک ہوا کا جھونکا آتا سب چینج ہو جاتا ہے۔ اتنا آسان نہیں ہے، فیوچر پروف کوئی نہیں ہوتا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان کرنا، قرآن کا یہ اعلان کرنا، وقت بتائے گا کون مجنون ہے، یہ آسان نہیں ہے۔ یہ چھوٹا سا کوئی بزنس نہیں ہے کہ کوئی انسان چھوٹا سا کچھ شروع کیا اور بہت سکسیسفل ہو گیا۔ یہ جان کا خطرہ، پورا سماج چینج کرنا، اور سماج میں طاقتور لوگوں کا مغلوب ہو جانا اور حق کا غالب آنا، ایک نظریہ، ایک اللہ کی طرف سے آیا ہوا علم، ایک عقیدہ، اس کا سماج کا اس کو قبول کر لینا، اور پوری زندگیوں کا اس کے مطابق ڈھل جانا، اور اس بنیاد پر ایک پورے سماج کا قائم ہونا، مرد، عورت، بچے، اور پھر بادشاہوں کا اس کو کنسیڈر کرنا، بڑے بڑے بادشاہوں کا، مذاق نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے یہ۔ اور شروعات کیسا؟ ایک انسان غار حرا میں گیا، وہاں نبوت ملی، پھر وہ انسان آیا، ڈرا ڈرا سہما سہما، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ پھر وہ انسان صفا کی پہاڑی پر کھڑا ہوا، اس نے اعلان کیا، اور انکار کرنے والے انکار کر رہے، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی مٹی ڈال رہا ہے سر پر، کوئی لعنت کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی تھوک رہا ہے، اور بازاروں میں ستایا جا رہا ہے۔ اور پھر ایک وقت ہوتے 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 اتنا مجبوری ہو گئی کہ پھر ہجرت کر کے مدینہ جانا پڑ رہا ہے۔ تو وہاں سے پھر ایسا کہ غالب، اور ٹائم کتنا ہے؟ ٹائم بہت تھوڑا ہے، 23 سال، 23 ایئرز، بہت لمبا زمانہ نہیں۔ شروعات ہی 40 سال میں ہو رہی ہے، جبکہ انسان کی فزیکل چیزیں اکثر جواب دینے لگ جاتی ہیں۔ 40 سال میں انسان کا جسم کمزوری کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے،
وہاں سے شروع ہو رہا ہے پروجیکٹ، وہاں سے شروع ہو رہے مسائل، اور پھر اس عمر میں فیس کرتے 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 63 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ ایسا غالب کر رہا ہے کہ کسی میں ہمت نہیں کچھ بولنے کی، آپ جو بولیں گے وہی ہوگا۔ چابی لاؤ کعبہ کی تو لانا پڑے گی، لا کے چپ چاپ دینی پڑے گی آپ کے ہاتھ میں۔ یعنی سوچیے، تو یہ بات قرآن نے مکی دور میں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مکی دور میں نازل کی تھی۔ اے نبی، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور اس کی جو وہ لکھ رہے ہیں، لکھنے والے ہیں، فرشتے، صحابہ، قرآن لکھ رہے ہیں۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ کے رب کی نعمت سے آپ پاگل نہیں ہو، آپ کی بہت نعمت ہے، آپ مجنون نہیں ہو۔ لوگ آپ کو مجنون بول رہے ہیں، کیا نیا لے کر آ گیا، پاگل ہو گیا۔ جب آؤٹ آف کانٹیکس سماج کے دھارے کے خلاف کوئی بولتا ہے، اس کو پاگل بولا جاتا ہے۔ پاگل آدمی ہے، ایسا رہتا کیا؟ نہیں رہتا ایسا، اتنے سالوں سے پاگل ہے کہ سب لوگ، تو پاگل ہے۔ تو ایسے انسان کو پاگل قرار دیا جاتا ہے جو سماج جس چیز پر ٹکا ہوا ہو اس سے ہٹ کے بات کرے۔ اللہ نے بتایا پاگل نہیں ہو، ما انت بنعمت ربک بمجنون، اب آپ کے رب کی نعمت سے آپ مجنون نہیں ہو۔ تو یہ جو آیتیں آئیں قرآن میں سورہ القلم میں، یہ پڑھنا چاہیے اس کو، اور پورا قرآن پڑھنا چاہیے۔ ہم کیا پڑھتے ہیں ہم لوگ معلوم نہیں، قرآن پڑھنا چاہیے۔ اور کیسے پڑھنا؟ ختم کرنے کے لیے نہیں، ہمارا پڑھنا کیسا رہتا ہے؟ 1 ختم، 2 ختم، 3 ختم، ختم۔ تھوڑا لیجیے اس کو، تفسیر کوئی دیکھیے اور اس میں غور کیجیے، کوئی تفسیر پڑھیے، اس کی معنی سمجھنے کی، کوئی اللہ بولنا کیا چاہ رہا مجھ سے، کیوں یہ بات کہی اللہ تعالیٰ نے، تب آدمی کی سمجھ میں آئے گا کہ کیا ہے قرآن، کیا ہے، کیسا کلام ہے۔ جب آپ اس کو باقی ساری چیزوں کے تناظر میں آپ دیکھو گے، آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اور ہر آدمی قرآن سے اپنی استعداد کے مطابق فائدہ اٹھاتا ہے، تو یہ بہت عظیم کتاب ہے۔ تو آج ہم آگے بڑھیں گے، اور ایک اور پہلو اس کا، جو کیونکہ میں نے اسی لیے جوڑا ہے اس کو شروع میں، کہ قرآن کی خبروں کا ایک پہلو ہے جو سیاسی سماجی سطح پر ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے پیشن گوئیاں کی ایسا ہوگا، اور ویسے ہی ہوا، چاہے وہ بدر ہو، فتح مکہ ہو، یا اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ ہو، پوری طرح سے دعوتی، سیاسی، ہر اعتبار سے سماجی۔ اور دوسرا پہلو ہے جو آپ کی زندگی کے بعد بھی باقی رہنا ہے، کیونکہ پہلے فَسَتُبْصِرُ، سین سے اللہ نے ذکر کیا، فیوچر یقیناً، سین جب آتا ہے عربی زبان میں تو مستقبل کے لیے آتا ہے، فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، ان قریب آپ دیکھو گے، تو یہ فیوچر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، لیکن سین جب آتا ہے قرآن کریم میں تو وہ یقینی کے لیے بھی ہوتا ہے، ہوگا ایسا۔ اور ایک چیز ہے، اللہ نے فرمایا سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، سورہ فصلت میں، یا اس کو ہم حامیم السجدہ بھی کہتے ہیں، بعض اوقات بعض صورتوں کے کئی نام ہوتے ہیں۔ تو یہ سورہ فصلت ہے، جس میں آیت نمبر 53 میں اللہ نے کہا سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا، ہم اپنی نشانیاں ان قریب ان کو دکھا کر رہیں گے، فی الآفاق، آسمانوں میں، افق کہتے وہ جگہ جہاں زمین اور آسمان ملتے ہیں، اور آسمان کو بھی افق کہا جاتا ہے۔ تو آفاق میں یعنی آسمانوں میں ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے، وفی انفسہم، اور ان کے اپنے وجود میں، ان کے اپنی ذات میں، ان کے اپنے ایگزسٹنس میں، ان کے جسم میں، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان کے لیے واضح ہو جائے گا کہ یہ
حق ہے، یہ قرآن حق ہے، یہ دین حق ہے۔ تو یہ پیغام جو اللہ کی طرف سے آیا، جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، یہ حق ہے۔ اور اللہ نے فرمایا اولم یکف بربک انہ علی کل شیء قدیر، کیا آپ کے لیے اتنا کافی نہیں ہے، آپ کے لیے رب کافی نہیں ہے کہ وہ ہر چیز پر خود گواہ موجود ہے؟ کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ آپ کا رب ہر چیز پر گواہ ہے؟ تو یہاں پر آپ دیکھیے، یعنی اللہ کا بول دینا کافی ہے، اللہ گواہ ہے ہر چیز پر، اور اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے ماضی کا، حال کا، مستقبل کا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی ہے وہ یہ کہ ہم ان قریب ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے۔ تو آیاتنا، آیت کی جمع ہے، آیت کا مطلب ہوتا ہے علامت، سائن، اور وہ علامت کسی اور چیز کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور کبھی کسی اور چیز کے وجود کی دلیل ہوتی ہے، کبھی کسی اور چیز کی سچائی کی دلیل ہوتی ہے، کہ فلاں کے سچا ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ایسا، فلاں چیز کے وجود کی دلیل ہے کہ یہ ایسا۔ جیسے ہم بھی راستہ جب سفر کرتے رہتے ہیں تو آتا ہے کہ ابھی 3 کلومیٹر پر یہ آنے والا ہے، وہ کیا ہوتی ہے اس کے لیے؟ وہ اس کی دلیل ہوتی ہے کہ ہاں آیا، اب بس 3 کلومیٹر آ گیا۔ یا کوئی علامت ایسی ہوتی کہ ہاں دیکھو یہ جگہ ہے، اس کے بازو میں ہی ہے۔ تو ایک علامت جس کو آپ کہتے ہیں آیا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آیتیں دو طرح کی ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیتیں دو طرح کی ہیں۔ ایک وہ آیتیں ہیں جو سمعی ہیں، یا جس کو آپ کہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے بھیجی ہیں، علمی اعتبار سے، جو قرآن کی آیتیں ہیں، جو قرآن کی آیتیں ہیں۔ قرآن کے ہر جملے کو کیا کہتے ہیں؟ آیت۔ آیت کیوں کہتے ہیں؟ وہ آیت دلیل ہے اللہ کے وجود کی، اللہ کی ربوبیت و الوہیت کی، اللہ کے منفرد ہونے کی، اللہ کے باکمال ہونے کی، اللہ کے دین کے سچا ہونے کی، رسول کے سچا ہونے کی، اللہ نے جن باتوں کی خبریں دی ان کے حق ہونے کی، وہ خود آیت دلیل ہے۔ اور وہ آیت رہنمائی کرتی ہے اللہ کی طرف۔ ہر آیت قرآن کی اللہ کی طرف بندوں کی رہنمائی کرتی ہے، وہ گائیڈ کرتی ہے، وہ علامت ہے کہ وہ ہے اور وہ حق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ تو ایک آیتیں وہ ہیں جو قرآن کی آیتیں ہیں، جن کو ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور دوسری آیتیں وہ ہیں جو کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں، آسمان و زمین میں، یہاں تک کہ ہمارے اندر بھی۔ یہ نشانیاں ہیں جو بتاتی ہیں کہ بنانے والا بہت ہی زبردست ہے۔ نمبر 1، بنانے والا ہے، اپنے آپ بنا نہیں، کوئی بنانے والا ہے، اور وہ بنانے والا بہت ہی زبردست ہے، علم والا ہے، قدرت والا ہے، حکمت والا ہے، بلکہ بہت رحم کرنے والا ہے، زبردست غلبے والا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، اور اس کے بنانے میں، مخلوق میں ویسا کوئی بنا نہیں سکتا ہے، ویسا کوئی بنا سکتا نہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف رہنمائی کرنے والی یہ نشانی ہے۔ تو آیتیں کتنی ہوئی، کتنی قسم کی ہوئیں؟ 2 قسم کی۔ ایک قرآن کی آیتیں، دوسرے وہ جو آسمان و زمین میں دکھائی دیتی ہیں، سورج، چاند، ستارے، جسے اللہ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں رات، دن، سورج، چاند، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو ان نشانیوں کو دیکھ کر انسان حق تک پہنچ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، ہم کہاں جا رہے ہیں بولنے سے، یہ کیوں بول رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں پہلے سے بتایا تھا فیوچر میں ہم تم کو کچھ نشانیاں بتانے والے، کہاں؟ آسمان میں، افق پر، اور خود تمہارے اندر
جب یہ نشانیاں تم دیکھو گے تو تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ یہ جو قرآن ہے یہ حق ہے، یہ اللہ کا جو پیغام ہے، اللہ کا جو دین ہے، یہ حق ہے۔ یعنی فیوچر میں کچھ ایسا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے نبی رسول ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے اور دنیا سے تشریف لے گئے، صحابہ بھی تھے، ایک کے بعد ایک وہ بھی دنیا سے چلے گئے، اب قرآن رہ گیا پیچھے۔ اب انبیاء اپنی زندگی میں معجزات دکھاتے ہیں، ان کو دیکھ کر لوگوں کو لگتا ہے یہ نبی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا تھا، سانپ بن جاتا تھا، اور اسی طرح سے دوسرے نبیوں کے پاس معجزات تھے۔ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآن دیا، آپ کا یہ معجزہ ہے، اللہ کی طرف سے دیا ہوا، اس میں اعجاز ہے، یہ ایسا کوئی لا ہی نہیں سکتا، اور اس میں ایسی باتیں اللہ تعالیٰ نے رکھیں جو بعد میں ڈسکور ہونے والی تھیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ہم تم کو دکھائیں گے نشانیاں، آسمان میں دکھائیں گے، تمہارے اندر دکھائیں گے، یہاں تک کہ تمہارے لیے واضح ہو جائے گا کہ کیا حق ہے، یہ قرآن حق ہے۔ یعنی قرآن کی حقانیت کی نشانیاں فیوچر میں دکھائی جانے والی تھیں، کیونکہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے ضرورت ہے یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے کہ نہیں جاننا۔ مسلمان تو پیدائشی طور پر مانتا ہے، لیکن ایسی نشانیاں جس سے مسلمان کا ایمان اور پختہ ہو جائے، اور جو ایمان نہیں لاتا ہے اس کے لیے غور و فکر کے لیے بنیاد فراہم ہو، اس سوچے ایسا کیسا ہو سکتا ہے۔ تو اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ حتی یتبین لہم انہ الحق، کائنات میں ایسی چیزیں، آپ دیکھیے سائنسی دور بہت پرانا نہیں ہے، بہت پیچھے جائیں گے آپ، 19ویں صدی میں علم کا ایک اعتبار سے تحقیقات کا دور شروع ہوا، 1800 کے بعد، بہت اور پیچھے جانا ہے آپ کو 1500، اس کے پہلے نہیں ہے، سب غریب تھے اس کے پہلے، اتنی زیادہ معلومات لوگوں کو نہیں تھی۔ زیادہ تر 1800 کے بعد میں جب علمی اعتبار سے تحقیق، سائنس اور یہ اور وہ شروع ہوا، وہاں سے لوگوں نے بہت ساری تحقیقات کی، بہت سارے انوینشنز ہوئے، اور بہت سارے قانون کائنات میں جو چھپے ہوئے ہیں معلوم ہوئے، اور وہی قوانین کا استعمال کر کے ٹیکنالوجی بنتی ہے۔ تو بعد میں دھیرے دھیرے جیسے جیسے سائنس کی ترقی ہوئی، سائنس نے دو کام کیے۔ قرآن کے علاوہ جتنی دینی کتابیں تھیں، مذہبی کتابیں تھیں، سائنس کی تحقیقات سے معلوم ہوا اس میں پرابلمس ہیں، لیکن سائنس کی تحقیقات جو بڑھتی چلی گئی، اس سے یہ ہوا کہ قرآن میں جو باتیں ہیں، وہ جو پرابلمس جو ان کتابوں میں دکھائی دیتے ہیں، ہیومن انٹرپولیشن جس کو آپ کہیں کہ انسانی خرد برد یا دخل اندازی، قرآن میں وہ نہیں ہے۔ قرآن میں وہ کیوں نہیں ہے؟ وہ پرابلمس جو دوسری کتابوں میں دکھائی دیتے ہیں وہ قرآن میں نہیں ہیں، بلکہ قرآن میں ایسی باتیں ہیں، اور یہ قرآن کا کمال ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے قرآن کو ایسی زبان میں نازل کیا کہ اس زمانے کے دیہاتی کے لیے چونکانے والی بات نہیں تھی، اور آج کے سائنس کا علم رکھنے والے کے لیے چونکانے والی بات تھی۔ وہ سادہ زبان میں ہے، لیکن اس سادہ زبان کی سادہ میننگ کے ساتھ اس میں سائنٹیفک اعتبار سے سوچنے کی بنیاد موجود ہے۔ یہ جو کمال ہے، اور کوئی سائنسی اعتبار سے جو واقعی اسٹیبلش جو چیزیں ہیں سائنس کی، یہ نہیں کہ انسان بندر سے انسان بنا، وہ ابھی تک اسٹیبلش نہیں ہے، اس کو قسم کھا کے کوئی اسٹیبلش بولا تو بھی ہوتا تھوڑی نہ ہو، کیونکہ ایک بڑا طبقہ سائنسدانوں کا ہے جو ابھی بھی اس کو نہیں مانتا ہے، ابھی بھی اس کو کویشچن کرتا ہے کہ پہلے ہاں انسان بندر تھا، اس کے بعد انسان بنا، اتنے سارے بندر وہ کیوں نہیں بن رہے ابھی انسان؟ اس کو ملینز آف ایئرز لگتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، مطلب کسی نے دیکھا ہے اس کو؟ تم کہاں تھے جب ہم بندر تھے؟ تم کیا تھے؟ اتنے ملینز آف ایئرز میں ہوا کیسے معلوم پڑا تم کو؟
یہ سب کیا ہے؟ یہ اپنی طرف سے غور و فکر کر کے انہوں نے جوڑ کے ایک نظریہ بنایا ہے، اور اس میں بہت سارے گیپس ایسے ہیں جن کو فل کرنا بہت مشکل ہے۔ جو بھی اس طرح کی معلومات ہے، ڈارون کا جو نظریہ ہے مرعوب نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی تو سب طرف پڑھا رہے، اسکول میں پڑھا رہے، کالج میں پڑھا رہے، اب اس کو چھوڑ کے کیسے چلے گا؟ بعض اوقات ایک چیز بہت زیادہ ڈومیننٹ ہوتی ہے، بعد میں جا کے معلوم پڑتا ہے صحیح نہیں ہے۔ تو کسی نظریے سے، کسی تھیوری سے مرعوب نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کو اللہ نے انسان بنایا، انسان بندر سے انسان نہیں بنا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ کیسے بنایا اللہ جانتا ہے، لیکن اللہ نے بنایا۔ تو اللہ نے انسان کو انسان ہی بنایا، اس سے پہلے کچھ اس طرح کا معاملہ نہیں ہے کہ وہ کسی اور مخلوق سے بدلتے انسان بنا، نو۔ اور سائنٹیفکلی یہ اس کو پروو نہیں کیا جا سکتا ہے، آبزرویشنل اعتبار سے اس کو بتایا نہیں جا سکتا ہے۔ تو اڈیپٹیشن الگ ہے، ایوولوشن الگ ہے۔ ایوولوشن ایک مخلوق دوسری مخلوق میں تبدیل ہونا۔ مرغی مور بن گئی، ماشاءاللہ کیا زبردست بات ہے۔ ہماری مرغی دیکھو نا، رات میں بیٹھی تھی، صبح دکھ رہی تو مور ہی بن کے نکلی۔ نہیں ہوتا ایسا، نہیں ہوتا ایسا۔ اسپیشیز الگ ہوتی ہیں، ایک سے دوسری جانا نہیں ہوتا ایسا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی مخلوق ہے یا کوئی انسان ہے اور وہ اس کی حیت تبدیل ہو اور اپنے ماحول کے اعتبار سے اڈاپٹ ہو جائے۔ اسی لیے جو لوگ یعنی جم جاتے ہیں تو اچھی ہو جاتی۔ جو آدمی جس علاقے میں رہتا ہے وہاں کے موسم کے مطابق وہ بنتا ہے۔ تو انسان اڈیپٹ کرتا ہے، مخلوقات اڈیپٹ کرتی ہیں، یعنی اس ماحول کے اعتبار سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتی ہے۔ تو یہ فطرت میں اللہ نے رکھا ہے، انسان کے لیے مخلوقات کے اندر رکھا ہے اللہ نے اس کو۔ آپ دیکھیے دنیا بھر میں الگ الگ موسم ہوتے ہیں، الگ الگ علاقے ہوتے ہیں، سب وہاں کی مخلوقات بلکہ وہاں کی غذائیں بھی اس کے مناسب ہوتی ہیں۔ اور کوئی آدمی یہاں سے وہاں چلا جائے، شروع میں تکلیف ہوتی ہے لیکن دھیرے دھیرے وہ اڈیپٹ ہو جاتا ہے، اس کے مطابق بن جاتا ہے۔ تو یہ ایک فطری چیز ہے، یہ اڈیپٹیشن ہے۔ ایوولوشن اس میں سے دوسرا کہ ایک مخلوق تھی وہ چینج ہوگی دوسری مخلوق بن گئی، نہیں ہوتا ہے ایسا۔ اس کا کوئی ایویڈنس نہیں، کر کے ابھی تک بھی بتایا نہیں، کسی نے نہیں بتایا ایسا۔ تو یاد رکھیے کہ یہ چیز ماننا نہیں۔ آپ لوگوں کے بچوں کی اسکول کی کتاب میں ہوگا اور لکھ رہا بچہ پہلے انسان بندر تھا، اس کے بعد انسان بنا۔ دیکھیے ذرا بچوں کی کتابوں میں کیا ہے، آپ کو بھی بندر مان رہا ہو، آپ بھی بندر تھے پہلے۔ یہ عقیدہ اسلامی نہیں ہے۔ 2 مارکس کے لیے بچوں کو آپ غلط عقیدہ پڑھائیں، صحیح نہیں ہے۔ نہیں ملے چلے گا ہم کو 2 مارکس، لیکن ہم بچوں کا ذہن خراب نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں کائنات میں رکھی ہیں کہ جو اسلام کے حق ہونے کی دلیل ہیں، اور آج سائنٹیفک ڈسکوریز اتنی زیادہ ہوئی ہیں کہ ان کی روشنی میں جب قرآن و سنت کو دیکھا جاتا ہے تو وہ غلط ثابت نہیں ہوتے بلکہ اور زیادہ پختگی کے ساتھ صحیح ثابت ہوتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ قرآن میں آدمی زبردستی ڈھونڈتے بیٹھے اور زبردستی کچھ نہ کچھ نکالے، لیکن کچھ فیکٹس ایسے ہیں کہ جن کی توجیہ کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ قرآنی آیات جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے مخالف وہ دکھائی نہیں دیتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک مثال یہاں پر آپ کے سامنے ہے، اللہ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، وہی ہے جس نے 2 بحر کو ملایا، مرج ان کو مرجا یعنی ایک میں دوسرے کو داخل کیا۔ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، ایک کا پانی ایک دم ذائقے والا میٹھا پانی ہے پینے لائق، اور دوسرا بالکل کھاری تلخ تیکھا اور ایک دم کھارا پانی ہے اس کا۔ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا، اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کے درمیان ایک یعنی آڑ کو رکھا، ادھر کا ادھر نہیں ادھر کا ادھر نہیں آ سکتا ہے۔
جو ایک دوسرے کو پار نہیں کر سکتے ہیں. دونوں کے درمیان ایک رکاوٹ اور آڑ اللہ تعالیٰ نے ڈال دی ہے. آج بھی آپ دیکھیں کہ اٹلانٹک اوشن ہے یا اسی طرح سے میڈیٹرینین جو سی ہے، یہ دونوں جب ملتے ہیں تو ایک تقریباً 1000 میٹر تک کا ڈیپتھ میں آپ جا کے دیکھیں گے، مت جاؤ، وہاں پر یہ دیکھنے ملتا ہے. یا ایسا نہیں کہ چلو ہاں ڈسکوری چینل پہ دیکھتے تھے اس زمانے میں، نہیں، معلوم نہیں تھا یہ پانی کے اندر ہوتا ہے. کچھ لوگوں نے اور بھی مثالیں دی ہیں، بنگلہ دیش کے پاس ہوتا ہے، چاٹ گام یا فلاں جگہ ہوتا، نہیں، یہ جو بتایا جا رہا ہے یہ سائنسدانوں نے بہت بعد میں ڈسکور کیا ہے. اس کی تفصیل کا وقت ابھی نہیں، کیونکہ مجھ کو اور 10 چیزیں بتانی ہیں آپ کو اسی میں جو آپ کی نوٹس میں نہیں ہے. تو یہ آپ اس کو تلاش کریں اس کو کہ اٹلانٹک اوشن اور میڈیٹرین سی میں یہ کہاں ہوتا ہے اور کیا ہے. یہ نیچے ہوتا ہے، اوپر بھی نہیں، اور دونوں میں کے درمیان ایک جو بالکل حائل ہوتا ہے، اور وہ ہزاروں مطلب ڈیپتھ میں جا کے کئیوں کلومیٹرز تک چلتا ہے وہ، اور دونوں مکس نہیں ہوتے پانی. کچھ لوگوں نے اس کو سرف ایکسٹینشن کہا ہے، کسی نے کچھ اور کہا ہے اس کو، لیکن یہ جو چیز ہے یہ قرآن میں اللہ نے اس کو بحر، دونوں کو اللہ نے کہا ہے. دونوں کیا ہیں؟ بحر ہے. دونوں بحر کو اللہ تعالیٰ ملنے نہیں دیتا ہے، اور دونوں کا پانی الگ الگ رہتا ہے. یہ میٹھا پانی ہے اور وہ کھاری پانی ہے، تو یہ مکس نہیں ہوتا ہے. یہ جو چیز ہے یہ بہت بعد میں معلوم پڑا لوگوں کو، سائنس کی تحقیقات میں بہت بعد میں معلوم پڑا. تو یہ ایک مثال میں نے یہاں پر ذکر کی ہے. تھوڑا آگے آ جائیں آپ لوگ، بعد میں آنے والوں کے لیے جگہ بنائیے، تھوڑا سا آگے آ جائیے، واقعی آئیے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں، کچھ مثالیں دیکھتے ہیں اور موٹا موٹا دیکھیں، کیونکہ یہ خود عنوان ایسا ہے، اس کو الگ سے ہم لوگ کو ڈسکس کرنا چاہیے تفصیل سے. لیکن میں اشارے کر رہا ہوں کیونکہ آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ماشاء اللہ، اور آپ کے پاس سب کے پاس موبائل ہے تو ڈھونڈنا کوئی مشکل نہیں. اور چیٹ جی پی ٹی کے دور میں ہم لوگ جی رہے ہیں. چیٹ جی پی ٹی گڑبڑ کر رہا ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیے، قرآن میں بتایا گیا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ ہم نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا ہے. اور آج سائنسی تحقیقات بتاتی ہیں کہ انسان ہو یا دوسرے جاندار ہوں، ان کی اصل جو ہے یہ پانی ہے. اور ان کے جو سیلولر لیول پہ آپ جائیں تو آپ کو دکھے گا کہ میجر حصہ اس کا کیا ہے؟ پانی. جو سیل ہوتا ہے انسان کا، اس کے لیول پر آپ جا کے دیکھیں تو زیادہ تر حصہ اس کا کیا ہے؟ پانی ہے. تو یہ موٹا جملہ اس زمانے میں بھی فٹ بیٹھتا تھا، جبکہ آدمی سوچتا تھا پانی سے پیدا کیا، منی سے پیدا کیا، بس. تو وہ بات اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن وہ سارا سچ نہیں ہے، وہ ایک حصہ ہے اس کا. لیکن اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں تو انسان کے جو وجود ہے یا دوسری مخلوقات ہیں، ان کے سیلولر لیول پہ آپ جا کے دیکھیں تب آپ کو ملے گا کہ اس میں میجر جو اس کا یعنی جس سے وہ بنا ہے وہ کیا ہے؟ پانی ہے. تو جانداروں کی اصل پانی ہے، چاہے وہ منی کے اعتبار سے دیکھا جائے یا پھر ان کے سیل کے لیول پہ دیکھا جائے، تو ان کی کریشن جو ہے وہ اصل پانی سے ہے. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا ہے، زندہ رکھا اس کو. اس کی حیات کا مدار پانی پہ ہے، اس کی حیات کا مدار پانی پہ ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جو شہد ہے، وہ جتنے بیکٹیریاز ہوتے ہیں، لوگوں نے کیا کیا، شہد کے اندر بیکٹیریا ڈال کے دیکھیں کیا ہوتا ہے اس کو. پہلے تو مٹھائی تھی وہ، بعد میں معلوم پڑا کہ یہ میڈیسنل اس کے اندر. اب وہ بھی ایک آیت ہے، اس میں یہاں ذکر نہیں کیا ہوں میں اس کو، کہ شہد میں اللہ نے فرمایا کہ شہد کیا ہے؟ فیہ شفاء للناس، شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے. شہد پہلے تھا بس ایک میٹھا کھانا ہے، کھاؤ خوش ہو جاؤ. لیکن بعد میں معلوم پڑا تحقیقات سے کہ اس کے اندر علاج ہے، یہ دوائیں کے طور پر بھی استعمال ہو سکتا ہے، خالی میٹھی چیز نہیں. اور جب اس کے اوپر ایکسپیریمنٹس کیے گئے تو معلوم ہوا کہ اس کے اندر یہ شہد کیا کرتا ہے، بیکٹیریا کا پورا اندر سے جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، جو بھی جراثیم اور جو بھی ہوتے ہیں، ان کو بالکل ان کے اندر سے پانی کھینچ لیتا ہے، اس کو ختم کر دیتا ہے، وہ مر جاتے ہیں اس کی وجہ سے. تو برے سے برے جتنے بھی اس میں کرمنلز تھے سب شہد میں ڈال کے دیے گئے، بیماری پھیلانے والے جراثیم اور اس طرح کے، شہد ان کو بالکل ختم کر دیتا ہے.
شہد میں یہ صفت اللہ نے رکھی ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر جاندار کو ہم نے پانی سے پیدا کیا ہے۔ اسی طرح سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما۔ دیکھیے یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے جب یعنی یہ ایسی چیز ہے جو شروعات کی بات ہے کہ کیا کفر کرنے والوں نے دیکھا نہیں کہ آسمان اور زمین دونوں جڑے ہوئے تھے، ملے ہوئے تھے، رتقن یونی باڈی یا ایک باڈی تھے وہ بالکل، ففتقناہما ہم نے پھاڑ کے ان کو الگ کیا۔ یہ کیسے بتا سکتا ہے انسان کہ مطلب یہ بعد کی تحقیقات سے ہی بات آئی ہے کہ پوری کائنات جو ہے یہ بالکل کیا ہے، ایک حصہ تھی اور اس کے بعد پھٹی ہے، کیونکہ دور جاری جتنی گیلیکسیز انہوں نے یہ اس سے انفر کیا کہ پہلے یہ دور نہیں تھی اب دور جا رہی ہے، ایکسپلوژن کچھ ہوا ہے جس کی وجہ سے سب ٹکڑے ہوئے اور پھر ٹکڑے کیا ہو رہے ہیں، دور جا رہے ہیں۔ تو یہ پہلے ایک رہا ہوگا، اب یہ ان کا اپنا اندازہ ہے، تحقیقات ہیں لیکن اندازہ ہے ان کا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کیا کفر کرنے والے نہیں دیکھتے ہیں؟ ہم ڈیٹیل میں نہیں دیکھ رہے ہیں اس کو، موٹا موٹا دیکھ لیں گے، بعد میں کبھی تفصیل سے دیکھیں گے انشاءاللہ، کہ آسمان اور زمین ایک ملے ہوئے تھے، ہم نے ان کو پھاڑ کے الگ کر دیا۔ تو اس سے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یہ اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ شروعات میں کائنات ایک تھی، پھر اس کے بعد یہ کیا ہوا ہے، پھٹ کے الگ ہو گئی ہے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو کے یہ پھیلنا شروع ہو گیا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے آسمان کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا۔ محفوظ کیوں؟ کیا چیز سے حفاظت کر رہا آسمان ہماری؟ آج یہ ہم کو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اور بعد میں جتنے بھی ریڈیشنز آتے ہیں ان کے درمیان ایک کیا کیا ہے، حفاظتی انتظام کیا ہے ہماری زمین پر، کہ بہت ساری چیزیں ایسی جو ہیں جو آتے آتے بالکل دھول بن جاتی ہیں اور ہم تک بہت ساری چیزیں نہیں پہنچ پاتی ہیں جو ہم کو نقصان دینے والی ہے، اور سب سے قریب ہم سے کیا ہے، نائٹروجن۔ سب سے قریب کیا ہے، آکسیجن ہے، ہماری حیات کے لیے سب سے نزدیک، آگے وہ بھی آئے گا۔ تو ہمارے لیے آسمان ایک چھت کی طرح ہے کہ اوپر سے چھت پہ کچھ بھی بلی کودی تو کیا ہوتا، ہمارے اوپر گرتی، پتھر آیا تو ہمارے اوپر نہیں، اللہ نے آسمان کو ہمارے لیے ایسا بنایا ہے اوپر سے کچھ آ کے گرتا نہیں ہمارے اوپر۔ یہ حفاظتی انتظام اللہ کی طرف سے ہے۔ آپ سائنسی اعتبار سے اس کے بارے میں تحقیق کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا میٹیورائٹس اور جتنی بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں وہ آتے 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 ریزسٹنس کی وجہ سے دھول بن جاتی، بالکل ہم تک پہنچ نہیں پاتا ہے بہت کچھ۔ تو اللہ کی طرف سے ایک حفاظتی انتظام ہے۔ اسی طرح سے ریڈیشنز بہت سارے ہیں جو ہم تک نہیں پہنچ پاتے ہیں، اور اللہ نے ایک درمیان میں ایک ہمارے لیے حفاظتی انتظام کیا ہے آسمان میں۔ یا اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اس کے بعد اللہ نے زمین کو پھیلایا۔ دحو کا معنی پھیلانا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو پھیلایا۔ تحقیقات کرنے والوں نے بتایا کہ ایسا لگتا ہے کہ جتنے بھی کانٹیننٹس تھے یہ جڑے ہوئے تھے، ان کو اگر ایسے واپس سے کنیکٹ کریں گے تو فٹ بیٹھ جاتے ہو، یہ پھیلا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ جتنے کانٹیننٹ سے دھیرے 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 ان کا ڈسٹنس بنتے یہ الگ ہوئے ہیں، ورنہ اگر جوڑا جائے کاغذ کی طرح بنا کے تو واپس سے فٹ بیٹھ جاتے ہیں۔ اب یہ معلوم نہیں یہ ہیں، یہ صرف زمین کو اللہ نے پھیلا کے ہمارے لیے سیدھا کیا ہے، لیکن وہ اس کو کانٹرڈکٹ نہیں کرتا ہے کہ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، زمین کو رہائش کے لائق اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ اور سائنسی تحقیقات بتاتی ہیں کہ زمین پھیلتے جا رہی ہے، اسی لیے آپ دیکھیں کہ جتنے کانٹیننٹس ہیں دھیرے دھیرے دور ہو رہے ہیں ایک دوسرے سے، بہت سلو ہو رہے ہیں لیکن ہو رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ آپ ناؤ میں جا رہے تو یہ ناؤ ادھر جا رہی وہ ناؤ ادھر، اتنا سپیڈ میں نہیں ہو رہا ہے لیکن بہت سلو ہو رہا ہے، اور یہ زمانوں سے ہوا ہے اور یہ ڈسٹنس بڑا ہے، پہلے اتنا ڈسٹنس نہیں تھا۔ اگر ریسرچ آپ جا کے دیکھیں جیوگرافی اور جو بھی اس طرح کے میدانوں میں ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا۔ یا اسی طرح سے آپ دیکھیں اللہ نے فرمایا کہ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، یہ تو ہم دیکھ بھی چکے ہیں اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو زمین میں میخیں، جس کو انگلش میں پیگز بولتے ہیں، کھونٹے جس کو آپ کہتے ہیں، پہاڑوں کو زمین کے لیے ہم نے کیا بنایا، کھونٹے بنایا، کہ جیسا آپ ٹینٹ اگر بناتے ہو کوئی
تو آپ کو چاروں طرف کیا کرنا پڑتا ہے اس کے لیے؟ اگر 4 اس کے رسیاں ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کھونٹے ٹھوک کے اس کو رسی باندھ دیتے ہیں، جس سے ٹینٹ قائم رہتا ہے۔ تو زمین میں جو پہاڑ ہیں، پہاڑوں کی حیثیت کھونٹوں کی طرح ہے، اور ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ پہاڑ کھونٹوں کی طرح جتنا اوپر حصہ ہوتا ہے اس سے زیادہ نیچے ہوتا ہے، اور یہ زمین کی سٹیبلٹی کو باقی رکھتے ہیں۔ اگر یہ نہ ہو تو زمین بیلنس نہیں رہ پائے گی۔ بلکہ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ زمین کا جو بھی روٹیشن ہے، اس کے لیے یہ جو ہے یہ لوڈ بیئرنگ کا کام کرتے ہیں۔ جیسے گاڑی ہوتی ہے، اس کا ٹائر جو ویل جو ہوتا ہے وہ ڈگ ہوتا ہے، تو کیا کرتا ہے بنانے والا؟ اس کو تھوڑا سا ویٹ دے دیتا ہے کہیں، تو اس سے وہ صحیح چلتا ہے۔ تو پہاڑ بھی جو ہیں اس کے لیے روٹیشن کے لیے اگر یہ نہیں ہوتا تو زمین جو ہے جھول کھا جاتی۔ تو اس کو بیلنس گھومنے کے لیے، جہاں اس کے اندر گہرائیاں ہیں اس کو بیلنس کرنے کے لیے پہاڑ بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بیلنس رکھا ہے زمین کو، تاکہ یہ ان تمید بکم، کہیں وہ ڈھل نہ جائے تمہارے ساتھ میں۔ یہ اس کو جتنا ہم تحقیق کریں گے اور بہت ساری باتیں اس میں سامنے آئیں گی۔ یہ موٹی زبان میں اللہ تعالیٰ نے باتیں کہیں کہ اس زمانے کا اگر اونٹ لے جا رہا ریگستان میں تو اس کو بھی کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتی تھی کہ یہ کیا ہے، ایکویشن نہیں سمجھ میں آ رہی ہم کو۔ اللہ نے موٹے الفاظ میں، سادے الفاظ میں بہت ساری باتیں کہی ہیں، جو بعد کے دور میں تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ گہرائی ہے۔ سائنسی معلومات اس کو کانٹرڈکٹ نہیں کر رہی بلکہ اس کے مطابق ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ آسمان میں جتنے بھی اجرام جس کو آپ کہتے ہیں، یعنی جتنے بھی سیلسٹیل باڈیز جس کو آپ کہیں گے، سورج، چاند، ستارے جتنے بھی ہیں اس طرح کے، یہ سب کے سب اپنے اپنے دائرے میں گھوم رہے ہیں۔ عرب والوں کو معلوم تھا یہ؟ بتائیے، جن کو کچھ بھی آتا نہیں تھا، ان کو بتوں کی عبادت کرتے تھے وہ لوگ، جن کے پاس کوئی ڈکشنری بھی نہیں تھی، کوئی انسائکلوپیڈیا بھی نہیں تھی، اور ان کے پاس ریسرچ کے لیے نہ ٹیلیسکوپ تھا نہ کچھ تھا ان کے پاس۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ یسبحون پلورل کے لیے آتا ہے، صرف سورج چاند کے لیے نہیں۔ وَكُلٌّ، اور یہ انکلوسیو ہے سب کے لیے، سب کے سب۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ، اپنے اپنے دائرے میں، یسبحون، تیر رہے ہیں۔ آپ کوئی بھی انسائکلوپیڈیا، سائنس کا کوئی ویب سائٹ یا سائنس کی کوئی کتاب نکال کے دیکھیے، آپ کو اس کے لیے لفظ کیا ملے گا؟ جو اپنے آربٹ میں کیا کہتے ہیں، سوئمنگ along ملے گا آپ کو۔ سوئم کا لفظ آئے گا۔ سوئم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا؟ انگلش نہیں آتی آپ لوگوں کو؟ ہاں، تیرنا۔ سوئم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تیرنا۔ تو جو کائنات میں جو سورج، چاند، ستارے، ان کے لیے جو لفظ آتا ہے، انگلش والے دیکھو کتنے بیچارے کیسے لوگ ہیں، وہ انہوں نے بھی کون سا لفظ لیا؟ جو قرآن کا لفظ یسبحون۔ سبحہ کا مطلب ہوتا ہے تیرنا۔ اور آج بھی سائنٹیفک ووکیبلری میں سائنسی جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، سورج، چاند، ستارے جو گردش کرتے ہیں تو اپنے دائرے میں جو جاتے ہیں ان کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ سوئم۔ ہوا میں تیرتا کہ کوئی، لیکن اللہ نے وہ لفظ استعمال کیا۔ آج بھی سائنس میں وہی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ سب کے سب اپنے اپنے دائرے میں۔ اس سے پہلے کئیوں سالوں پہلے لوگ یہ نہیں مانتے تھے کہ سورج بھی اپنے دائرے میں گھومتا ہے۔ سورج تھوڑی نہ گھومتا ہے، چاند گھومتا ہے، زمین گھومتی ہے، سورج نہیں۔ 1400 سال پہلے بتایا گیا سورج کا بھی اپنا ایک مدار ہے، اس کا بھی کیا ہے؟ آربٹ۔ اس کا بھی کیا ہے؟ گول چکر، وہ گھوم کے آتا، لیکن وہ بہت بڑا ہے۔ تو سائنس کی بات کی تحقیقات سے معلوم ہوا سورج کا بھی ایک مدار ہے۔ یہ پہلے معلوم نہیں تھا۔ میں بہت موٹا موٹا بول رہا ہوں آپ کو، زیادہ تفصیل میرے کو بھی نہیں معلوم ہے، ویسا ڈھونڈنا پڑے گا، اس کی اور زیادہ معلومات حاصل کرنی پڑے گی۔ لیکن یہ موٹی موٹی باتیں ہیں جو سائنٹیفکلی آج معلوم ہوئی ہیں، قرآن میں پہلے سے ہی ہے۔ اللہ نے بتایا سب اپنے اپنے دائرے میں کیا ہے، جیسے سورج ہے، جیسے چاند ہے، سب کچھ اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں، فلک میں تیر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ یا اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے، جنین سے لے کے، نطفہ سے لے کے، اس کی جو مختلف حالتیں ہوتی ہیں، سورہ المؤمنون میں اللہ نے اس کو ذکر کیا، سورہ الزمر میں اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے، اور بھی مقامات پر اللہ نے اس کو بتایا۔
تو ماں کے پیٹ میں جیسے بچے کا ایک حالت سے دوسری حالت، پھر اس پہ ہڈی آنا، گوشت آنا، اس کے اوپر چمڑی آنا، جو پورا ڈھانچہ جو بنتا ہے بچے کا، یہ پرانے زمانے میں نہیں تھا، نہیں معلوم تھا لوگوں کو. یا اسی طرح سے باپ اور ماں کے میل سے، اور من بین الصلب والترائب، پیٹ سے اس کا نکلنا، پسلیوں اور پیٹ کے بیچ کے حصے سے اس کا نکلنا سپرم کا، نہیں معلوم تھا. یہ قرآن کے اندر ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے لیے منی کا اخراج، اور اسی طرح سے ماں کے پیٹ میں حمل کا ٹھہرنا، اور ایک کے بعد ایک سٹیج کا اس کا بننا، یہ بہت بعد میں معلوم پڑا. لوگوں نے مجھے تو پہلے بھی تو معلوم تھا نا، پیٹ کسی کا پھٹا ہوگا تو دیکھنے جو سائنٹسٹ لوگ جن سے پوچھا گیا یہ، ان لوگوں نے بولے ایسا نہیں ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو سٹیجز ہیں یہ مائکروسکوپک ہے، چشمے سے دکھتے ہو جو سٹیجز بتائے گئے شروعات سے، وہ آنکھ سے نہیں دکھتے، وہ مائکروسکوپ سے ہوتا ہے. جیسے بچے کا ڈھانچہ بتایا گیا قرآن کریم میں کیسا دکھتا ہو شروع کے دور میں، تو علقہ وغیرہ اس کا ڈھانچہ کیسا ہوتا ہے چبائے ہوئے گوشت کی طرح سے، تو وہ جو ڈھانچہ ہوتا ہے وہ آنکھ سے دکھتا. کس سے دکھتا ہو؟ معلوم ہے سب کو مائکروسکوپ معلوم ہے کہ نہیں؟ مائکروسکوپ ہوتا ہے جو باریک، آپ دواخانے میں جاتے ہیں اپنا خون تلا چیک کرنے کے لیے، تو اس میں جو رکھ کے وہ دیکھتے ہیں وہ مائکروسکوپ ہوتا ہے، اس سے دکھتا ہے وہ. تو یہ عرب میں کس کے پاس تھا؟ یہ ابو جہل کے پاس تھا؟ تو اس زمانے میں نہیں تھا، وہ بعد میں بنا. تو یہ اس لیول پہ یہ ہوتا ہے، اور قرآن میں کیا ہے پہلے اس کو بتایا گیا ہے. اور کئی سائنسداں آئے، انہوں نے قرآن کی آیتوں کو سٹڈی کیا. انہوں نے چنٹو پنٹو بنٹی نہیں تھے، وہ لوگ ایکسپرٹس لوگ تھے. انہوں نے کہا کہ یہ دیکھنے کے بعد ہم کو لگتا ہے کہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، کیونکہ یہ معلومات انسانی نہیں ہے. اس زمانے میں، ایسے دور میں، ایسے علاقے میں یہ ساری معلومات دینا یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے. یہ ضرور اللہ کی طرف سے وحی ہو سکتی ہے، کیونکہ ہماری تحقیقات بتاتی ہیں. کئی تو اس کے اندر پریشان ہو گئے کہ یہ مطلب قرآن میں ایسا کیسا ہو سکتا ہے. اور کئی لوگوں نے اس پہ، جو مورس بکائی نام کا ایک یعنی فرنچ سائنٹسٹ ہے، اس نے کتاب لکھا ہے اس کے اوپر، دا بائبل، دا قرآن اینڈ سائنس. اس کتاب میں اس نے بتایا، اپنی جو بھی اس کی تحقیقات ہے اس کی روشنی میں اس نے بتایا کہ بائبل اور قرآن کا آپ دونوں کو سامنے رکھ کر سائنسی معلومات کو دیکھیں تو آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ بائبل کی باتیں سائنس سے ٹکراتی ہیں، لیکن سائنس قرآن کی حقانیت کو اور واضح کرتا ہے. کیوں بول رہا آدمی ایسا؟ کیوں؟ کیا مجبوری ہے؟ لیکن آپ دیکھیے انسان یعنی سائنسی مزاج رکھنے والا، جو سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ جس کو آپ کہتے ہیں، ایسے مزاج والا آدمی جب اس کو صحیح دکھائی دیتا ہے تو بولتا ہے. وہ اگر انصاف پسند ہو تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون کیا، وہ بولتا ہے یہ صحیح ہے، میری تحقیق سے بات مجھ کو صحیح لگتی ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ لوہے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ آسمان سے آیا ہے. قرآن کریم میں اللہ نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. ہم نے لوہا نازل کیا. حدید لوہے کو بولتے ہیں، آئرن جس کو آپ بولتے ہیں نا، خون میں آپ کے بارے میں بولتے ہیں نا آئرن ڈیفیشنسی ہے، تو آئرن جو ہے وہ لوہا، اس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ انزلنا، ہم نے لوہا نازل کیا. اب ایک معنی تو علماء نے کہا کہ نازل کرنا، دیا، سب تو اللہ کی طرف سے آیا تو دیا اللہ نے. لیکن بعد کی سائنسی تحقیقات سے بات معلوم ہوتی ہے کہ لوہا زمین میں نہیں تھا، لوہا زمین میں نہیں تھا، یہ باہر سے آیا ہوا ہے. کہ سٹارز وغیرہ جب اس طرح سے ایکسپلوڈ ہوتے ہیں اس کے لیے کوئی پروسیس بھی بتا ان لوگوں میں دیکھ رہا تھا کہ اسٹیلر نیوکلیو سنتھسس اس پروسیس کو بولتے ہیں. اور اس کے بعد میں یعنی لوہا، یعنی بولتے ہیں کہ زمین جو ہے 4.5 بلین سال پہلے زمین بالکل اپنے وولٹائل اس میں حالت میں تھی. اس وقت میں یہ سارا جو کائنات میں جو ڈبری جس کو آپ کہتے ہیں، کچرا جو گھومتا رہتا ہے، تو لوہا اس ڈسٹ کی صورت میں تھا،
اور وہ سارا کا سارا زمین میں آ گیا. وہ زمین پہ نہیں تھا، وہ باہر سے آیا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ نہیں بتایا کہ زمین میں سے ہی سونا نکلا ہے، کہیں نہیں بتایا گیا. لیکن اللہ نے اس کے ایک لفظ اشارہ چھوڑ دیا کہ کیا ہے، ہم نے سونا بول رہا ہوں، لوہا کیا نازل کیا، اس کو نازل کیا کہ لفظ اللہ نے اس کو ذکر کیا کہ ہم نے کیا کیا، لوہا نازل کیا. اب یا تو اس کا یہ معنی ہے کہ ہم نے دیا تم کو، سب کچھ اللہ کی طرف سے آیا. لیکن اگر آپ سائنسی اعتبار سے اس کو دیکھیں تو وہ کانٹرڈکٹ کرتا نہیں کہ نازل کیا ہوتا ہے، نازل تھوڑی نہ ہوا، یہاں تو تھا ہی نہیں. اس کے لیے ایسا لفظ اللہ نے استعمال کیا جو الگ ہے، کیونکہ اناج اگتا ہے، نازل نہیں ہوا. لیکن آسمان سے کیا ہے، لوہا، اللہ نے اس کو نازل کرنے کا لفظ استعمال کیا ہے، جو آج کی جو سائنسی تحقیقات ہے اس کو کانٹرڈکٹ نہیں کرتا ہے. ہم زبردستی کسی سائنسی تحقیق کو ایک دم مقدس مان کے نہیں چلتے ہیں، کل کو غلط بھی ثابت ہو سکتا ہے. اس لیے ہم بہت زیادہ اس کے اوپر ڈپینڈ رہتے نہیں. دونوں پاؤں اٹھا کے اسٹول پہ بیٹھتے ہم لوگ نہیں، پاؤں ٹکا کے ہی بیٹھتے ہیں. اتنا بھی اعتماد ان پر کر لینا تحقیقات پر کہ اسی کو ہم ماننے لگیں کہ یہی صحیح ہے، اور ساری قرآن کی آیتیں ہیں، حدیث سے زبردستی ہم فٹ کرنے کی کوشش کریں. نہیں، ہمارا بولنا یہ ہے کہ سائنسی تحقیقات سے قرآن کی باتیں غلط ثابت نہیں ہوتی ہیں. پہلے لوگ مذاق اڑاتے تھے اور یہ بولتے تھے کہ دیکھو سورج کا کوئی مدار نہیں، لیکن بعد کی تحقیقات سے معلوم ہوا کہ نہیں، سورج کا بھی مدار ہے. پرانی کتابوں میں نہیں ہے، پرانی کتابوں میں زمین ہی گھومتی، خالی سورج کے اطراف، سورج نہیں گھومتا. لیکن اب ریسرچ یہ بتاتی کہ سورج بھی گھوم رہا ہے، گھومنے دو اس کو، وہ بھی کیا ہے، اور اس کا بھی ایک آربٹ ہے. تو یہ اللہ ہے جو جانتا ہے، مخلوق بندے نہیں جانتے، بعض اوقات بہت بعد میں ان کو معلوم ہوتا ہے. یا اسی طرح سے آپ دیکھیے بارش کے بارے میں اللہ نے فرمایا، آسمان کے بارے میں اللہ نے کہا، بارش کے بارے میں کئی آیتیں قرآن میں اللہ نے فرمایا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ. رجع کا معنی ہوتا ہے لوٹنا، ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، واپس لوٹ کے آنا، زندہ ہونا. یہ تو بہت بعید چیز ہے، امپاسبل ہے، مشرکین کہتے تھے. رجع کا معنی ہوتا ہے لوٹنا، واپس سے آنا. اللہ تعالیٰ نے آسمان کی قسم کھا کے کہا، آسمان کی قسم، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، جو لوٹانے والا ہے یا جس سے ایک چیز لوٹ کے آتی ہے. 15ویں صدی میں معلوم ہوا ہے کہ زمین سے پانی اوپر جاتا، بادل بنتے، اور پھر وہ بادلوں سے بارش ہوتی. یعنی بادلوں میں جو پانی جاتا ہے وہ کہاں سے جاتا، یہ جو واٹر سائیکل جس کو آپ کہتے ہیں، یہ معلوم نہیں تھا. یہ 15ویں صدی کے آس پاس معلوم ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 700 سال بعد. قرآن میں ہم کو بتایا گیا ہے کہ آسمان کی قسم جو لوٹانے والا ہے. آپ تفاسیر دیکھیے، علماء کہتے ہیں اس سے مراد بارش ہے. پہلے سے ہم کو معلوم تھا، لیکن رجع کیوں کہا گیا اس کو؟ لوٹاتا ہے، وہ جو لیتا ہے واپس دیتا آپ کو. اور موٹا معنی علماء نے کہا بار بار بارش برساتا ہے. تو بار بار بھی برساتا اچھی بات ہے، اس سال بھی آیا، پھر واپس سے، پھر واپس سے. لیکن ذات الرجع، لوٹنے والی چیز آتی ہے، تو یہاں سے پانی اوپر جاتا ہے اور پانی واپس وہی زمین پر لوٹ کے آتا ہے. یہ پہلے معلوم نہیں تھا کہ یہی وہ پانی ہے، کیونکہ اس کے لیے ایک خاص مقدار ہے جو ہمیشہ فکس رہتا ہے. اس کے لیے آیتیں الگ میں بتاؤں گا تو اور لمبا بات ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے بقدر معلوم، اللہ نے اس کے لیے کہا کہ ایک مقدار فکس ہے اللہ کی طرف سے، اتنا ہی پانی زمین پر ہوتا ہے. وہ پورا جو پانی ہے، آپ دیکھیے سارے دریا بہہ کے کدھر جاتے، نالی میں، سمندر میں، اور سمندر کا پانی واپس بہہ کے اپنے اوپر آتا کیا؟ کیوں نہیں ہوتا ایسا؟ بھائی آپ دیکھیں گے ندی نالے سارا پانی، بلکہ گندگی والی چیزیں کمپنیوں کی بھی سب کہاں جا رہی، لیکن سمندر ہمارے اوپر آتا نہیں. تو یہ کیوں نہیں آتا؟ اس کا ایک فکس ہے، پورا پانی جتنا ہے وہ فکس ہے، کتنا ٹریلین گیلن ان لوگوں نے بتایا، سائنٹسٹ لوگوں نے. تو وہ برابر اوپر جاتا اور وہی بہ کے آتا، یہ چلتا رہتا ہے. یعنی ہمیشہ کیا رہے گا، وہ فکس رہے گا.
یعنی کہ یہاں کچھ نہیں جا رہا اوپر، بارش برستے جا رہی اور پانی جا رہا اور سمندر بڑھتے جا رہا، کیونکہ پانی ہر سال برس رہا اور وہ پانی بڑھتے بڑھتے کیا ہو گیا، پبلک میں آ گیا. ہوا ایسا نہیں. سونامی الگ ہے، وہ تو نیچے سے دھماکہ ہو تو آتا ہو، لیکن پانی بڑھ کے ایسا نہیں آتا ہے. کتنے سالوں سے، صدیوں سے، ہزاروں سال سے بارش ہو رہی ہے اور ہوتے ہوتے پانی اتنا زیادہ ہو گیا. نہیں، یہی وہ پانی جو جاتا ہے واپس آتا ہے. تو پانی کی مقدار ہمیشہ فکس رہتی ہے، سائنسدانوں کا بولنا ایسا ہے. تو اللہ نے آسمان کی قسم کھا کے کیا کہا، والسماء ذات الرجع، یعنی لوٹانے والا آسمان، کہ وہی پانی جو زمین سے جاتا ہے واپس سے آسمان اس کو کیا کر دیتا ہے، ہم کو لوٹا دیتا ہے. یا اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اوپر آدمی جب جاتا ہے کأنما یصعد فی السماء، سینہ تنگ ہونے کی بات جو اللہ نے کی، کأنما یصعد فی السماء، جیسے آدمی گویا کہ آسمان میں اوپر 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 جا رہا ہو تو اس کے سینے میں گھٹن محسوس ہوتی ہے اس کو. تو ایک تو یہ کہ بھائی اتنے اوپر کون جائے گا، تو آدمی اس سے ہی سوچ کے اس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے کہ اپنے سے ہونے والا نہیں ہے. یا زیادہ سے زیادہ آدمی کہے کہ بھئی جب پہاڑ پہ چڑھتے ہیں نا ہم لوگ تو اوپر جانے کے بعد تھوڑا سا تھک جاتے ہیں ہم لوگ اور سینہ تنگ ہو جاتا ہے. لیکن اگر واقعی آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں بات معلوم نہیں تھی کہ آکسیجن جو ہے وہ ہمارے قریب ہی ہے، اور اوپر جتنا ہم لوگ جائیں گے تو اوپر آکسیجن نہیں ہے. آدمی کا سینہ جتنا اوپر جائے گا تنگ ہوتے 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 کیا ہو جائے گا، آکسیجن نہیں مل رہی تو کیا ہو جائے گا، بند، تو آدمی مر جائے گا. تو یہ جو سینے کا تنگ ہونا، سانس نہیں لے پانا اونچائی پر جانے کے بعد، یہ چیز پہلے معلوم نہیں تھی کہ انسان جو ہے اسپیس میں جائے گا، یہاں سے جائے گا تو اوپر آکسیجن نہیں ہے، یہ صرف ہمارے اطراف ہے ہوا. آکسیجن کس کو معلوم تھا بھائی؟ آکسیجن معلوم تھا، آکسیجن نہیں، عربوں کو معلوم تھا آکسیجن بھی رہتی، معلوم ہے کہ تیرے کو نہیں، ان کو نہیں معلوم تھا کون سی گیسز ہے. ہم میں سے کتوں کو معلوم نہیں ابھی تک آکسیجن؟ اس مجمع میں بیٹھے ہوں گے آکسیجن کیا رہتا ہے، باہر پوچھنے والے ہو آپ سے. آکسیجن، نائٹروجن، ہائیڈروجن، کاربن ڈائی آکسائڈ اور اس طرح کی کتنی گیسز ہیں، ہوا کی مختلف قسمیں ہیں. ہمارے نزدیک جو ہوا ہے وہ کون سی ہے؟ آکسیجن ہے، جو ہم سانس لیتے ہیں اور ہماری زندگی کا مدار اس پر ہے. لیکن یہ ہم سے قریب ہے، اوپر نہیں ہے. جتنا آپ اوپر جائیں گے گھٹتے جائے گا اور ایک وقت آئے گا کہ نہیں آکسیجن، آدمی مر جائے گا. تو اونچائی پر جب آدمی جاتا ہے تو اس کا سینہ تنگ ہونے لگتا ہے کیونکہ آکسیجن کم ہوتی چلی جاتی ہے. تو قرآن نے مثال دی ہے کہ جس آدمی کو ہدایت نہیں ملتی اس کی مثال ایسی ہے کہ جو اونچائی پر جائے اور اس کا سینہ تنگ ہونے لگے، گھٹن ہونے لگے اس کو، وہ ایسی گھٹن ہوتی. تو جس کی مثال دی جا رہی ہے وہ اونچائی پر جانے سے ہی کیوں تنگ ہوتا. تو یہ ایک سائنسی فیکٹ ہے کہ اونچائی پر آکسیجن ملتی نہیں. ایسی کتنی ساری مثالیں ہیں. تو یہ جو بتانے کا مقصد تھا یہ نہیں کہ ہم سائنسی معلومات کو ہم ایک دم مقدس مان کے چلتے ہیں، لیکن یہ اتنا یعنی کوئنسیڈنس تو نہیں ہو سکتا، نہیں اتفاق بولیں گے اس کو آپ. اتنی ساری باتیں ہیں جو سائنسی اعتبار سے آج ثابت ہو رہی ہیں، یہ قرآن کے اگینسٹ کیوں نہیں جا رہی ہیں؟ سب مل کے قرآن کے خلاف کیوں نہیں جا رہی ہے؟ بلکہ جتنی معلومات سامنے آ رہی ہے وہ قرآن کے حق میں اس کی حقانیت کو ثابت کرنے میں مددگار کیوں ثابت ہو رہی ہے؟ تو یہ میں نے بہت موٹے انداز میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی کیونکہ ہر قسم کا طبقہ ہمارے سامنے ہے، سیدھی سادھی زبان میں باتیں. لیکن جو طلبہ ہے سائنس کے، اگر اس کو گہرائی کے ساتھ اس بارے میں تلاش کریں تو ان کو دکھائی دے گا کہ واقعی قرآن کی جتنی باتیں ہیں سائنسی ترقیات ان کو غلط ثابت نہیں کر پائی. سائنسی ترقیات ان کو غلط ثابت نہیں کر پائے. را ڈاروین کا نظریہ وہ خود ابھی تک ڈسپیوٹڈ ہے، وہ خود ابھی تک کے ڈسپیوٹڈ ہے، وہ ابھی تک ثابت شدہ نہیں ہے. کچھ لوگ مانتے ہیں، کچھ لوگ نہیں بھی مانتے. ایک بڑا طبقہ ہے جو ابھی تک اس کو نہیں مانتا ہے، اور وہ لوگ بھی ایسے مطلب کم معلومات والے نہیں ہیں، ان کے پاس ان کے آرگیومنٹس. کئی سالوں تک کہ نیوٹن کی ایک تھیوری چلتی رہی ایتھر کی، بعد میں جا کے معلوم پڑا ایسا نہیں ہے. تو ایسا ہوتا ہے کہ کئی سالوں تک، صدیوں تک لوگ مانتے رہے زمین چپٹی ہے،
بعد میں لوگوں نے کہا نہیں ایسے نہیں ایسا، اب ابھی بھی وہ ڈسپیوٹیڈ ہے، کچھ لوگ مانتے کچھ لوگ نہیں مانتے۔ جتنے بھی اجرام سماوی ہیں وہ دائرے کی شکل میں عموماً ہے، بال کی طرح۔ اذا الشمس کوورت میں اس کی طرف اشارہ موجود ہے کہ تکویر جو کہتے ہیں، کورا یکور اللیل علی النہار، تو رات اور دن کا ایک دوسرے پر لپیٹا جانا، کورا اس کو کہتے ہیں، یہ لپیٹنا۔ امامہ جب باندھتے ہیں تو اس طرح سے اس کو تکویر اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ خود جو ہے، سر کیسا ہے اپنا چوکو کیسا، تو یہ ایک اشارہ ہے اس طرف، ایگزیکٹلی ہم نہیں کہیں گے لیکن یہ اشارہ ہے اس طرف کہ کیا ہے، تکویر اس کو کہتے ہیں، جب امامہ آدمی باندھتا ہے اس طرح سے باندھتا ہے۔ تو اللہ نے رات اور دن کا ایک دوسرے پر لپیٹنا، اس کو کورا کا لفظ استعمال کیا، یکور اللیل، تو یہ اشارہ ہے اس طرف۔ یہ بہت ساری باتیں ہیں جس کو ہم کبھی اور انشاءاللہ دیکھیں گے تفصیل سے، تھوڑا سا سائنس کے حساب سے۔ ہاں ابھی موٹا موٹا ایک دم ہلکا پھلکا، زیادہ گھبرانا نہیں چاہیے پبلک۔ جسٹ امیجن کیجئے آج اگر وہ بتانے لگے ہم لوگ تو گھبرا جائیں گے لوگ، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آج سے 1400 سال پہلے اگر اللہ ایسا بتاتا کہ پوری سائنسی اعتبار سے، سمجھتا کسی کو؟ نیوٹن کو بھی نہیں سمجھتا، اس زمانے میں نہیں ہوتا، کسی کو نہیں سمجھتا، لیکن اللہ نے ایسے انداز میں، ایسے الفاظ میں، یہ خود قرآن کا کمال ہے، خود اللہ رب العالمین کے کمال کی علامت ہے یہ، کہ ایسا کلام دیا کہ اس زمانے کے امیوں کے لیے بھی اس میں وحشت نہ ہو، اور بعد کی سائنسی تحقیقات میں مزید اور غور کرنے سے بھی معلوم ہو کہ نہیں، اس لفظ میں اور گہرائی ہے، اور یہ اس چیز سے ٹکرا نہیں رہا، بلکہ اس کے ساتھ یہ چیز چل سکتی ہے، سائنسی تحقیقات کے ساتھ یہ چیز، یعنی مخالفت اس میں نہیں ہے، بلکہ اس کی اور صداقت ثابت ہوتی ہے۔ تو قرآن ایک بہت ہی عظیم کتاب ہے، اور اس کا مقصد یہ نہیں کہ ہم لوگ سائنسی معلومات، لیکن اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم ان قریب ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے، آسمان میں اور ان کی اپنی ذات میں بھی، یہاں تک کہ ان کے لیے واضح ہو جائے گا کہ یہ کیا ہے، حق ہے، یعنی قرآن کا پیغام، قرآن یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ حق ہے۔ تو قرآن کی حقانیت کے لیے آسمانوں میں، انسان کے اپنے وجود میں اللہ ایسی نشانیاں دکھائے گا جس سے ثابت ہوگا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ تو یہ مستقبل میں ہونا تھا، اور آپ دیکھیے صدیوں سے یہ سلسلہ جاری ہے، اور آنے والی نئی تحقیقات قرآن کو اور زیادہ صحیح ثابت کرتی ہیں۔ اس میں سے ایک موٹی مثال دیتا ہوں میں آپ کو جاتے جاتے، آخری بات۔ لوگ بولتے تھے سائنسی تحقیقات سے بتا رہے، عقل انسان کی جو ہوتی ہے وہ ادھر ہوتی ہے، دماغ ہوتا ہے بس، یادداشت سے لے کے ایموشن سے لے کے جو بھی انسان کے ڈیسیجن یہ ہوتے ہیں، دل کچھ بھی نہیں ہے، یہ خالی آرگن ہے، جیسے پھیپھڑے ہوتے ہیں ویسا دل ہے۔ ایک کینیڈین سائنٹسٹ ہے، ریسرچر ہے، اس نے تحقیق کر کے بتایا، اور بہت سالوں پہلے کی بات ہے یہ، اس نے مطلب بہت سال بولتے ہیں نا، 50 سال ہوں گے اس سے اندر کی بات ہے یہ، 7,000 سال پہلے کی نہیں ہے یہ۔ تو اس نے بہت ریسنٹلی بتایا کہ انسان کا دل بھی جو ہے یہ بھی ایک منی برین ہے، اس نے خود دل کے بارے میں کہا، اور اس نے اس کو ٹرم دیا نیورو کارڈیولوجی، کہ اس کا اپنا ایک سسٹم ہوتا ہے دل کا، اور اس میں بھی ڈیسیجنز ہوتے ہیں، دل بھی کیا کرتا ہے، ڈیسیجنز لیتا ہے۔ تو اس نے یہ ریسرچ پیش کیا۔ تو اب دھیرے دھیرے دیکھو، کچھ چیزیں آج معلوم ضروری نہیں ہے نا، تھوڑا ٹھہریں گے اور بھی ٹائم آئے گا، تو وقت کے ساتھ ساتھ دھیرے 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 اور بہت ساری چیزیں ایسی سامنے آئیں گی۔ بعض لوگ گھبرا جاتے ہیں، ایک دم تأویلات کرنا شروع کرتے ہیں۔ اب بتائیے، آپ کا کمپیوٹر ہے، کمپیوٹر کی ایک ہارڈ ڈسک ہے، اور کمپیوٹر کا ایک پروسیسر ہے، اور اس میں ریم بھی رہتا ہے، کون کرتا ہے؟ یعنی پروسیسر بھی ہے، ہارڈ ڈسک بھی ہے، سسٹم ہارڈ ڈسک میں آپ کا ہے، اور پروسیسر آپ کا الگ سے۔ آپ کیسا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے دماغ بھی دیا، وہ بھی کچھ کام کرتا ہے، ایسا تو نہیں بولیں گے اللہ نے کچھ فضول پیدا کر دیا، کچھ کام کا نہیں، بس گوند کا ایک ٹکڑا ہے، بس چربی ہے اور کچھ بھی نہیں، ایسا ہے؟ کچھ کام کرتا ہے وہ، اور دل وہ بھی کام کرتا ہے۔ لیکن قرآن و سنت میں ہم کو کیا بتایا گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چیرا گیا یا سر؟
اور حکمت کہاں بھری گئی؟ سینے میں، دل میں. ایمان کہاں بھرا گیا؟ دل میں. تو ہم یہ مانتے ہیں سائنسی تحقیقات آج دھیرے دھیرے جاگ رہی ہو تو آج نہیں تو کل یہ تحقیق سامنے آئے گی کہ نہیں، ہارٹ خالی پمپنگ نہیں کرتا ہے، ہارٹ میں اور بھی کچھ ہے. تو کیونکہ سائنس آج اتنا ترقی کیا نہیں ہے. لیکن برین کا ہم انکار کرتے ہیں، دماغ کا بھی اپنا کام ہے، لیکن دل کا اپنا کام ہے. اور ارادہ آدمی کے کہاں ہوتا ہے؟ دل میں. ایمان کیا ہوتا ہے؟ کہاں ہوتا ہے؟ گھبراہٹ میں کون دھڑکتا؟ دماغ. دل دھڑکتا ہے انسان. تو خوف اور امید، ہاں، محبت کے جذبات کہاں ہوتے؟ دماغ. آدمی محسوس کہاں کرتا ہے اس کو؟ کچھ اچھا ہوا، ہاں، کھانے کی چیز اپنی پسند کی رہی یا کوئی اور چیزیں اس طرح کی ہوں، آدمی کا دل بھی اس کا اپنا ایک کام ہے. آج ہم کو سارا معلوم نہیں ہے تو ہم لوگ ٹھیک ہے انتظار کریں گے، لیکن انکار کریں گے. تو سائنس بھکت بھی نہیں بننا، یاد رکھیے اس کو. ہم سائنس کے مخالف نہیں ہیں، تبھی تو ہم اتنی ساری چیزیں بتا رہے ہیں. ہم سائنس کے مخالف نہیں ہیں، لیکن یہ کہ انسان سائنس کے اوپر اتنا ڈپینڈنٹ ہو کہ اس کی ہر چیز سائنس ہی کے حساب سے ہو، اور سائنس میں بھی وہ چیزیں جو تھیئریز ہوں، ابھی وہ مطلب بالغ نہیں ہوا، ایسی چیزیں جو ابھی ریسرچ میں ہیں، آپ اس کو حتمی فیصلہ مان لیں تو ٹھیک نہیں ہوتا ہے. کیونکہ ماضی میں کتنی تھیئریز ایسی ہیں جو فیوچر نے غلط ثابت کر دی. تو آپ جو حقائق ہیں ان کو تو مانیں، لیکن یہ کہ جو تھیئریز ہیں آج کچھ ہوتی ہے کل کچھ ہو جاتی ہے، آپ اس پر اپنی ایمان اور اپنے دین کا مدار رکھیں، ٹھیک نہیں ہے. یاد رکھیں گے اس بات کو. اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کا علم حاصل کرنے والا بنائیں. اور سائنس بھی پڑھنا چاہیے، میتھس بھی پڑھنا چاہیے، فزکس، کیمسٹری، جغرافی، بایولوجی، زوالوجی، جتنا بھی پڑھیے، کوئی منع نہیں، لیکن اس کو قرآن کا بدل، رسالت کا بدل نہ بنائیں. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھتا فرمائے. اقول هذا واستغفر الله لي ولكم.